إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب؟ الحمدللہ. آواز اس پہ آ رہی؟ آن لائن سسٹرز کو آواز آ رہی کلیئر؟ چلیں الحمدللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. آمین. ہم کنٹینیو کریں گے ابواب تقصیر الصلاۃ. باب صلاۃ التطوع علی الدواب وحیثما توجہت بہ. نفل نماز سواری پر پڑھنا اور جہاں کہیں وہ مڑ جائے، جس طرف بھی وہ منہ کر لے. توجہت بہ یعنی توجہ وجہ سے ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا عبد الاعلی قال حدثنا معمر عن الزہری عن عبد اللہ بن عامر عن ابیہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یصلی علی راحلتہ کہ آپ اپنی سواری پر ہی نماز پڑھ رہے ہوتے، حیث توجہت بہ جدھر وہ منہ کر لیتی. یعنی مراد یہ کہ نفل نماز آپ اپنی سواری پر ہی بیٹھ کے پڑھ لیتے اور قبلے کی تعین اس میں ضروری نہیں تھی. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان ان یحیی ان محمد ابن عبد الرحمن ان جابر ابن عبد اللہ اخبرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی التطوع کہ آپ نفل نماز پڑھتے تھے، وہو راکب فی غیر القبلۃ اور آپ سواری میں ہوتے، قبلے کے علاوہ آپ کا دوسری طرف منہ ہوتا تھا. حدثنا عبد الاعلی بن حماد قال حدثنا وہیب قال حدثنا موسیٰ بن عقبہ عن نافع قال کان ابن عمر رضی اللہ عنہما یصلی علی راحلتہ ویوتر علیہا کہ حضرت ابن عمر جو تھے وہ نفل نماز اور وطر بھی سواری کے اوپر ہی پڑھ لیا کرتے تھے. ویخبر اور وہ خبر دیتے ہیں، بتاتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعلہ کہ میں اس لیے ایسا کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے. باب الایماء علی الدابہ. باب الایماء اشارہ کرنا، علی الدابہ جانور پر، یعنی سواری پر سوار ہو کے اگر انسان رکوع اور سجدے نہیں ادا کر سکتا تو کوئی بات نہیں، وہ اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا عبد العزیز بن مسلم قال حدثنا عبد اللہ بن دینار قال کان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یصلی فی السفر علی راحلتہ اینما توجہت یؤمی سواری جدھر منہ کرتی اشارہ کر لیتے. وذکر عبد اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل اور وہ بتاتے ہیں حضرت عبداللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. باب ینزل للمکتوبۃ فرض نماز کے لیے سواری سے اتر جانا، نزول ینزل. حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح. عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنی سواری پر نفل نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. یہ صبح پھر وہی تسبیح یہاں پر بمعنی نفل نماز ہے. یؤمی برأسہ، آپ اپنے سر سے اشارہ کرتے، قبل ای وجہ توجہ، جدھر منہ ہوتا اسی طرف کو، یعنی اسی طرف آپ مڑتے چلے جاتے. اور سر سے اشارہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے رکوع کے لیے تھوڑا اشارہ اور سجدے کے لیے زیادہ اشارہ. یعنی باقی اللہ اکبر تو آپ ہاتھ اٹھا کے اشارے سے کر لیں گے، وہ تو اشارہ نہیں، پراپر ہی کر رہے ہیں آپ، لیکن رکوع اور سجدے کا اشارہ مراد ہے یہاں کہ سر سے اشارہ کرتے تھے. وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز میں ایسا نہیں کیا کرتے تھے. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال قال سالم کہتے ہیں کان عبداللہ ابن عمر، کہ عبداللہ بن عمر يصلي على دابته من الليل، کہ وہ اپنی سواری پر رات کے وقت نماز پڑھتے، وہ مسافر اور وہ سفر کر رہے ہوتے تھے. ما یبالی حیث کان وجہہ، اس بات کی پرواہ نہ کرتے کہ اس کا منہ کس طرف جا رہا ہے، یعنی سواری مشرق میں ہے یا مغرب کی طرف منہ کیے ہوئے، نفل نماز ہر طرف منہ کر کے پڑھنا جائز ہے. قال ابن عمر وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسبح علی الراحلۃ، ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل نماز پڑھتے، قبل ای وجہ، کسی بھی طرف منہ کر کے، توجہ، جدھر اس کا منہ ہوتا، ویوتر علیہا غیر انہ لا یصلی علیہا المکتوبہ، اور سواری پر ہی وتر پڑھتے، یوتر علیہا، علیہا یعنی علی الدابہ، غیر انہ لا یصلی علیہا المکتوبہ، بس یہ تھا کہ آپ سواری کے اوپر فرض نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. یعنی ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ گاڑی روک لینی چاہیے. جمع کر سکتے ہیں لیکن اشاروں سے وقت پر نہ پڑے. ایک اور بات ہے کہ مثلاً آپ کی اپنی سواری نہیں ہے، آپ بس پہ بیٹھے یا ٹرین پر بیٹھے اور وہ تو آپ کے بس میں ہی نہیں اور رک ہی نہیں سکتی. کراچی سے پشاور اگر آپ کو ٹرین سے جانا ہو تو آپ بتائیے کہ آپ کیا کریں گے. اس میں ایک تو سہولت یہ کہ اگر آپ کمپس اپنے پاس رکھیں تو ٹرین میں تو کچھ نہ کچھ جگہ بن ہی جاتی کہ جس میں آپ کھڑے ہو کر بھی نماز کچھ ادا کر لیتے ہیں. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹرین مختلف اسٹیشنز پر آدھا گھنٹہ بھی رکتی ہے، تو اس وقت میں آپ دو نمازیں جمع بھی کر سکتے ہیں، اور بہتر یہی ہے کہ جب وہ کھڑی ہو. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو نان سٹاپ ہے اور آپ کی نمازیں قضا ہونے کا ڈر ہے تو اس صورت میں تحری کے ساتھ، تحری لفظ سب آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ پوری جہد، ارادہ، کوشش اور نیت کے ساتھ آپ قبلہ رخ تلاش کر کے، سورج کے ڈھلنے اور چڑھنے کے اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے تو آپ اس ڈائریکشن کو فالو کر کے پھر کسی بھی حال میں نماز ادا کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی اپنی گاڑی ہے، اپنی سواری ہے، تو اس صورت میں اس کو روکنا چاہیے. اور اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان تھوڑی بریک لے لے تو اور زیادہ فریش ہو کے زیادہ بہتر ڈرائیو کر سکتا ہے، بنسبت اس کے کہ انسان بس اس کو گھسیٹتا چلا جائے. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن صوبان قال حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی جانب اپنی سواری پر نماز ادا کر لیتے. فَإِذَا أَرَادَ أَن يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَ، جب آپ ارادہ کرتے کہ فرض نماز پڑھے، نزل اترتے، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، تو قبلے کی طرف رخ کرتے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں دوسرے پارے کے ابتداء میں 3 مرتبہ یہ بات آئی کہ جہاں بھی ہو تم قبلہ کی طرف منہ کر لو. تو اس حدیث میں اس کی مزید وضاحت ملتی ہے کہ فرض نماز میں تو لازم ہے، نفل میں وہ آیت آئے گی جس میں آتا ہے کہ للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم منہ موڑو گے تو اللہ کا چہرہ یا اللہ کی ذات تمہیں مل جائے گی. اب بظاہر یہ 2 آیتیں قرآن کی ایک دوسرے سے کنٹراڈکشن کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جدھر چاہو منہ کر لو، وہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، اور دوسری میں بار بار فرما رہے ہیں کہ قبلے ہی کی طرف منہ کرو. اب ہم اگر اپنی عقل سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اسے ایکسپلین نہیں کر پائیں گے. ہاں، اگر ہم سنت کو سامنے اس کو رکھتے ہیں تو ہمیں بات بہت آسانی سے اور بڑی وضاحت سے بغیر کسی کنٹراڈکشن کے سمجھ آ جائے گی کہ فرض نماز میں تاکید ہے کہ قبلہ ہی، اور نفل نماز میں جدھر چاہو منہ کر لو. اور یہاں پر مشرق کا ذکر اس لیے آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جیسے مدینہ ہے تو مدینہ والوں کا قبلہ جنوب کی طرف تھا، تو مشرق کی طرف آپ نے نفل نماز پڑھی، چونکہ اب بتکلف اسے جنوب کی طرف منہ موڑنا جو تھا وہ ایک مشکل کام تھا. باب صلاۃ التطوع علی الحمار، گدھے پر بیٹھ کر نفل نماز پڑھنا. اب یہ اس لیے بات آئی کہ مثلاً آپ اگر اونٹ پر بیٹھے ہیں تو اس صورت میں تو آپ کجاوے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور کجاوے پر بیٹھنا گدھے پہ بیٹھنے سے ذرا مختلف انداز کا ہوتا ہے. کجاوا جو ہوتا ہے اونٹ کا، اس کے دونوں طرف آپ الگ الگ بھی بیٹھ سکتے ہیں، بیچ میں بھی بیٹھ سکتے ہیں،
تو اس میں آپ ہو سکتا ہے کہ ٹانگیں لٹکا کے نہ بیٹھیں بلکہ ویسے ہی بیٹھ جائیں اونٹ پر، لیکن گدھے پر آپ ٹانگیں لٹکا کر ہی بیٹھیں گے. اگر آپ دوسری طرف بیٹھنے کی کوشش کریں گے تو آپ گر سکتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر بتایا کہ اگر کوئی شخص گدھے پہ بیٹھ کے نفل نماز پڑھ رہا ہے اور اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس کو تھامنا بھی پڑے، یعنی سارا وقت ہاتھ یہاں نہ بھی رکھ سکے کیونکہ اس میں بھی شاید وہ گرا دے، تو اس صورت میں مجھے نہیں معلوم اس کے ساتھ کوئی باغ ہوتی ہے کہ نہیں، ہوتی بھی اور نہیں بھی ہوتی، دونوں طرح سے سفر کیا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ انسان اگر پورا اشارہ نہیں بھی کر پا رہا تو صورت میں صرف سر کا اوپر نیچے کر کے ہی نماز پڑھ لینا کافی ہے. حدثنا احمد بن سعید قال حدثنا حبان قال حدثنا حمام قال حدثنا انس بن سیرین قال استقبلنا انس بن مالک حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر. انس بن سیرین کہتے ہیں کہ ہم انس بن مالک کے استقبال کے لیے نکلے، ہینا جب، قدم من الشام وہ شام سے آ رہے تھے، واپس آ رہے تھے. فلقیناہ تو ہم نے ان سے ملاقات کی بعین التمر، عین التمر میں یعنی ایک جگہ کا نام ہے عراق کی سرحد پر جو شام سے ملتی ہے، وہاں پر ان سے ملاقات کی. فرأیتہ یصلی علی حمار تو میں نے دیکھا کہ وہ گدھے پر نماز پڑھ رہے تھے، یعنی سواری پر ہی، اور سواری کس چیز کی تھی؟ گدھے کی، اسی پر نماز پڑھ رہے تھے. ووجہہ من ذی الجانب اور ان کا چہرہ جو تھا وہ دوسری جانب تھا، یعنی ان یسار القبلہ، کس جانب تھا؟ قبلے کی بائیں جانب تھا، یعنی قبلے کی طرف نہیں تھا. فقلت رأیتک تصلی لغیر القبلہ تو انس بن سیرین کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ قبلے کی طرف منہ کیے بغیر نماز ادا کر رہے ہیں. فقالا تو انہوں نے کہا لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلہ لم افعلہ. تو صحابی کہتے ہیں کہ اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی ایسا نہ کرتا، یعنی میں نے آپ کو سواری پر بغیر قبلے کی طرف منہ کیے نماز پڑھتے دیکھا ہے. ورواہ ابراہیم ابن تہمان ان حجاج ان انس ابن سیرین ان انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب من لم یتطوع فی السفر دبر الصلاۃ وقبولها، من جس نے لم نہ یتطوع نفل نماز پڑھی فی السفر سفر میں، دبر الصلاۃ نماز کے پیچھے، وقبولها اور اس سے پہلے. یہ کون سی نمازیں؟ جیسے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ مغرب سے پہلے 2 نفل پڑھا کرتے تھے صحابہ کرام، یا اور نمازوں سے پہلے. تو اگر قصر کے ساتھ یا سفر کی نماز کے ساتھ کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس میں کوئی حرج تو نہیں. یہ بات یہاں کیوں آئی؟ اس لیے کہ یہ بہت ساری احادیث اس باب میں گزر گئیں کہ نفل نماز سواری پہ پڑھی جا رہی ہے، تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا سفر میں نفل پڑھے جا سکتے ہیں یا سفر میں نفل ضروری ہیں؟ نہیں، نفل تو گھر میں بھی ضروری نہیں، نفل تو ایک دل کی خوشی سے پڑھی ہوئی نماز ہے. اگر آپ سفر میں بھی نفل پڑھ لیتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ سفر میں بھی نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو سفر میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں نفل پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ اس کو ضرور ادا کریں. اب اس حدیث سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا پتہ چلتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بڑا تاکید کرتے ہیں جی فرض کی قصر ہے، سنت کی تو نہیں، اس لیے سنت پوری پڑھو. تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد ان حفص بن عاصم حدثه قال سافر ابن عمر فقال صحبت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلم اره يسبح في السفر. ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہا، صحبت ساتھ رہا، پھر میں نے نہیں دیکھا کہ آپ سفر میں سنتیں پڑھ رہے ہوں. تسبیح یعنی نفل نماز اور سنت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو شاید تھوڑی سی اب کنفیوژن پیدا ہو آپ کے ذہن میں، اور وہ اس لیے کہ ہم نے نماز کو بہت سی کیٹیگریز میں تقسیم کر رکھا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں ایک فرض ہے، ایک سنت موقدہ ہے، ایک غیر موقدہ ہے، ایک نفل ہے، ایک وتر ہے. یہ تقسیم ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن صحابہ کرام سے عموماً 2 بڑی کیٹیگریز ہمیں پتہ چلتی ہیں نماز کی، ایک ہے فرض اور ایک ہے نفل. جو فرض ہے وہ تو فرض ہے، اور جو نفل ہے تو نفل میں کچھ تو ایسے نفل ہیں کہ جن کی تاکید بہت ہے، جن کو ہم نے پھر اپنے سمجھ کے لیے، آسانی کے لیے سنت موقدہ کہہ دیا. کچھ ایسے ہیں کہ جن کو پڑھنا افضل ہے، نہ پڑھا جائے تو گناہ نہیں، ایسے کو ہم نے غیر موقدہ کہہ دیا. اور کچھ ہم ویسے ہی نفل لفظ بول دیتے ہیں موقدہ اور غیر موقدہ کے علاوہ. تو اس لیے جب بھی فرض کے مقابلے میں نفل کا ذکر آئے تو اس سے مراد اپنے اردو والے نفل نہ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ اس سے مراد اس کانٹیکسٹ میں دیکھا کریں کہ یہاں کس چیز کی بات ہو رہی ہے. فلم ارہ یسبح فی السفر، تو میں نے آپ کو سفر میں سنتیں پڑھتے ہوئے نہ دیکھا. وقال اللہ جل ذکرہ، یہ جل ذکرہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بلند ہے یا جلیل ہے یا عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پہ یہ لفظ آئے ہیں.
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یعنی اگر آپ نے ان سنتوں کو نہیں پڑھا تو باقی لوگوں کے لیے بھی ان کو چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک اور روایت میں یہ بھی بات ہمیں ملتی ہے کہ عبداللہ بن عمر نے سفر میں لوگوں کو سنتیں پڑھتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے ان سے کہا کہ اگر میں سنتیں پڑھوں تو فرض ہی کیوں نہ پورے پڑھ لوں. یعنی اگر سفر میں فرض آدھے ہو گئے ہیں تو سنت کس لیے لازم ہو گئی. یہ سینس کی بھی بات ہے نا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني ابي انه سمع ابن عمر يقول صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عمر کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا. فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، تو آپ سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. وابا بکر و عمر و عثمان کذالک رضی اللہ عنہم، اور اسی طرح یہ صحابہ کرام بھی یعنی سنتیں نہیں پڑھتے تھے. باب من تطوع فی السفر فی غیر دبر الصلاۃ وقبلها، نفل نماز پڑھنا سفر کی حالت میں فرض نماز سے پہلے اور پیچھے کے علاوہ. یعنی فرض کے ساتھ تو نفل نہیں ہے، لیکن اگر ویسے ہی کوئی فارغ ہے اور مثلاً آپ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور گاڑی جا رہی ہے اور آپ بور ہو رہے ہیں، آپ تنگ آ رہے ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں کرنے کو، تو بور نہ ہو، آپ نفل پڑھنا شروع کر دیں اور اشارے سے پڑھنا شروع کر دیں. ایون اگر آپ اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ جب آپ اترے تو فرض تو 2 پڑھیں اور سنتیں 8 پڑھیں. وَرَكَعَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر رکعتي الفجر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں فجر کی 2 رکعتیں پڑھی. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باقی سنتیں تو آپ نے نہیں پڑھی، لیکن سفر میں فجر کی سنتوں کا بھی اہتمام فرمایا، ان کی تاکید کی. اور ویسے بھی ہے کہ فجر کی نماز تو بہت چھوٹی سی ہے. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن ابي ليلى قال ما اخبرنا احد انه راى النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلی الضحى غیر ام ہانی. اب یہاں پر ابن ابی لیلہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم سے کسی نے بیان نہیں کیا، ما اخبرنا احد، کسی نے ہم کو خبر نہیں دی، انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صلی الضحى کہ انہوں نے چاشت کی نماز پڑھی ہو، غیر ام ہانی سوائے ام ہانی کے، جن کے پاس آپ نے فتح مکہ کے موقع پر 8 رکعتیں پڑھی تھی. ذکرت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم فتح مکہ تھا، فتح مکہ کے دن، اغتسل غسل فرمایا، فی بیتہا ان کے گھر میں، فصلی 8 رکعات پھر آپ نے 8 رکعت نماز ادا کی. فما رأیتہ صلی صلاۃ اخف منہا، تو میں نے آپ کو اتنی ہلکی نماز پڑھتے کبھی نہیں دیکھا. یعنی مختصر، اس کا یہ مطلب نہیں کہ رکوع اور سجدے کی چوری، مراد یہ ہے کہ قرات میں طویل قرات نہ تھی، ہلکی ہلکی صورتیں پڑھی. غیر انہ یتم الرکوع والسجود، خاص طور پہ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے رکوع اور سجدے مکمل کیے. وقال اللیث، اور لیث کہتے ہیں، حدثنی یونس، مجھ سے یونس نے بیان کیا، ان ابن شہاب، ابن شہاب سے، قال حدثنی عبداللہ ابن عامر ان اباہ اخبرہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الصبح باللیل فی السفر علی ظہر راحلتہ حیث توجہت بہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو نفل نماز اپنی اونٹنی پر پڑھی، جدھر بھی وہ آپ کو لے کے مڑ جاتی. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں، یہ ابن ابی لیلہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم سے کسی نے بیان نہیں کیا. تو اس سے یہ بات نہیں ثابت آتی کہ چاشت کی نماز آپ نے پڑھی نہیں، یا ثابت ہی نہیں آپ سے، یا صرف اس میں ام ہانی ہی کی روایت باقی ہے. اگر ایک صحابی یہ ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس کی اطلاع نہیں ملی. تو اس سے یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ خلاف سنت کام ہو رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو نوافل ہیں، جیسے چاشت ہے، جیسے اوابین وغیرہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت زیادہ ادا نہیں کیا اور لوگوں کے سامنے بھی زیادہ نہیں کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی فضیلت بہت تھی، اور اگر آپ بہت پابندی سے اس کو پڑھتے تو لوگ اس کو اپنے اوپر فرض کر لیتے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ صلاۃ اللیل آپ نے 3 دن صرف جماعت سے پڑھائی لوگوں کو، اس کے بعد نہیں پڑھائی، اس ڈر سے کہ فرض ہو جائے گا، کیونکہ شوق بہت تھا. اسی طرح آپ نے چاشت کی نماز کی بہت فضیلت بیان کی، لیکن آپ نے خود بہت زیادہ نہیں پڑھی، اس ڈر سے کہ کہیں یہ فرض میں شمار نہ ہو جائے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنا سالم بن عبد اللہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان یسبح علی ظہر راحلتہ، کہ آپ نفل نماز پڑھتے تھے اپنی سواری کی پشت پر، حیث کان وجہہ یؤمی برأسہ وکان ابن عمر یفعلہ، گزر چکی حدیث.
باب الجمع فی السفر بین المغرب والعشاء، سفر میں مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھنا۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال سمعت الزہری عن سالم عن ابیہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يجمع بین المغرب والعشاء اذا جد به السیر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کرتے تھے مغرب اور عشاء کو جب جلدی چلنا مقصود ہوتا آپ کو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے دونوں طرح ادا کی ہوگی، جب آپ سہولت میں ہوتے تو مغرب اپنے وقت پر اور عشاء اپنے وقت پر، لیکن جب آپ کو کوئی جلدی ہوتی یا کوئی امپورٹنٹ کام ہوتا تو اس صورت میں آپ پھر سفر میں دونوں کو جمع کر لیتے تھے۔ اور اس سے ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم بھی اپنی سہولت کے مطابق دونوں طریقے اختیار کر سکتے ہیں۔ وقال ابراہیم ابن طہمان عن حسین المعلم عن یحییٰ ابن ابی کثیر عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین صلاۃ الظہر والعصر، جمع کرتے تھے ظہر اور عصر کی نماز کو، اذا کان علی ظہر سیر، کہ جب آپ سفر میں چل رہے ہوتے تھے، یعنی سفر جب جاری ہوتا تھا تو اس صورت میں جہاں آپ نماز پڑھتے تو جمع کر لیتے۔ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاء، اور مغرب اور عشاء کو بھی جمع کر لیتے جب یہ دوران سفر یعنی ٹریولنگ کے دوران آپ کے رستے میں یہ نمازیں آ جاتی تو آپ مغرب کے لیے الگ نہیں روکتے تھے سواری اور عشاء کے لیے الگ نہیں روکتے تھے، بلکہ دونوں کو آپ اکٹھا کر لیا کرتے تھے۔ وَعَنْ حُسَيْنٍ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین صلاۃ المغرب والعشاء فی السفر، تابعہ علی بن المبارک وحرب عن یحییٰ عن حفص عن انس جمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ بہت سی روایات سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ دین میں جو سہولت ہے جب انسان اس کو اختیار نہیں کرتا تو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سے لوگ پھر سستی کے مارے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم نے جب بہت دین میں سختی اور شدت پیدا کی کہ نہیں، زیادہ بہتر یہی ہے کہ تم ایک نماز اپنے وقت پر ہی پڑھو اور دوسری اس کے وقت پہ پڑھو، اور بعض حالات واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وقت کا اہتمام مشکل ہو جاتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں اچھا پھر پڑھ لیں گے اور اللہ غفور الرحیم ہے، نہ بھی پڑھیں تو خیر ہے، اور اس چیز کو سامنے رکھتے رکھتے بالکل ہی وہ سب کچھ چھٹ جاتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ناروا ایسی پابندیاں اور سختیاں دین میں داخل کریں، ہم اس سہولت کو اختیار کریں اور اس میں نماز چھوڑنے کی بجائے بہتر ہے کہ ہم سنت کی پیروی کرتے ہوئے اس کو جمع کر لیں۔ بابن هل يؤذن او يقيم اذا جمع بين المغرب والعشاء، اگر مغرب اور عشاء ملا کے پڑھی جائے تو کیا اذان اور تکبیر کہی جائے گی؟ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سالم عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعجلہ السیر فی السفر یؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بینها وبین العشاء۔ قال سالم وكان عبد الله يفعله اذا اعجله السير يقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينهما بركعة۔ یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے۔ سالم کہتے ہیں کہ عبداللہ کیا کرتے تھے جب جلدی ہوتی نکلنے کو تو مغرب کی اقامت کہتے، 3 رکعت پڑھتے، پھر سلام پھیرتے، پھر تھوڑی دیر ٹھہرتے، پھر عشاء کی اقامت کہتے، پھر اس کی نماز پڑھتے 2 رکعتیں، پھر سلام پھیرتے، اور ان دونوں کے درمیان کوئی سنتیں نہیں پڑھتے تھے، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان سنتیں نہیں ہوں گی۔ ولا بعد العشاء بسجدۃ، اور نہ عشاء کے بعد کوئی سجدہ کرتے، حتی یقوم من جوف اللیل، یہاں تک کہ آدھی رات کو قیام کا وقت آ جاتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اذان کے یہاں ثبوت نہیں ملتا بلکہ اقامت کا ملتا ہے۔ اقامت کہی جائے گی، جب نماز شروع کی جائے گی تو تکبیر پڑھ لی جائے گی۔ حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال حدثني حفص ابن عبيد الله ابن انس ان انس رضي الله عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر يعني المغرب والعشاء۔ پھر یہ پتہ چلتا ہے حدیث وہی گزر چکی ہے، ایک اور سند سے آ رہی ہے کہ آپ جمع کر لیتے تھے نماز کو۔ اور اس میں ایک اور بات بھی ہے جمع کرنے میں کہ بعض اوقات آپ مغرب کے وقت کہیں سے گزر رہے ہیں، آپ کو گاڑی روکنے کی جگہ نہیں مل رہی مثلاً، یا آپ گزر رہے ہیں اور آپ کو وضو کی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسی پراپر جگہ نہیں کہ جہاں آپ اتر کے نماز پڑھ سکیں، تو ایسی صورت میں سفر تو پہلے ہی ایک عذاب ہے، مزید عذاب اندر شروع ہو جائے کہ ہم نے نماز قضا کر دی اور جو پاس بیٹھے ہیں ان سب کو بھی پریشان کیا جائے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے جب ہم کوئی کام خود نہیں کر سکتے تو آس پاس والوں کو بھی پریشان کر ڈالتے ہیں۔
مثلا اگر آپ کی نماز لیٹ ہو رہی ہے تو آپ بار بار دہرانے سے لیٹ ہو رہی ہے لیٹ ہو رہی ہے اور پورا ماحول جو ہے وہ پریشان کن ہو رہا ہے، تو اس سے کوئی زیادہ تقویٰ کا اظہار نہیں ہوتا. ہمیں یہ تقویٰ دل میں ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ تقویٰ کا اصل مقام دل ہے. اور اس طرح کی ہڑبونگ مچا کے اور دوسروں کو پریشان کر کے نیکی نہ کمائیں. اس میں یہ ہے کہ ایسی ساری سہولتیں جو دین میں موجود ہیں ان کو اختیار کر لیں، اطمینان سے گزر جائیں. اگر نہیں جگہ گاڑی روکنے کی، نہیں وضو کی، نہیں کوئی پراپر پلیس، امن کی جگہ نہیں. بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ پانی ہے، مسجد ہے، لیکن امن نہیں محسوس ہو رہا آپ کو، تو اس صورت میں آپ وہاں پر مت رکیں اور آپ آگے جا کے عشاء ہی کے وقت میں مغرب بھی ادا کر لیں. یعنی اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ آپ درمیان میں ہی دونوں کو جمع کریں، آپ عشاء کے وقت میں بھی مغرب پڑھ سکتے ہیں اس صورت میں. باب یؤخر الظہر الی العصر، ظہر کو عصر تک تاخیر کر کے پڑھنا. اذا ارتحل، جب سفر کیا جائے، قبل ان تزیغ الشمس، اس سے پہلے کہ سورج جو ہے وہ ڈھل جائے یا ٹیڑھا ہو جائے. زاغ فیہ ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں روایت کرتے ہیں. یہ حدیث جو ہے امام احمد نے اس کا ذکر کیا اپنی کتاب میں. حدثنا حسان الواسطی قال حدثنا المفضل ابن فضالہ عن عقیل عن ابن شہاب عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارتحل، جب سفر شروع کرتے، قبل ان تزیغ الشمس، اس سے پہلے کہ سورج ڈھل جاتا، یعنی ابھی ظہر کا وقت نہیں ہوتا تھا، تو کیا کرتے تھے؟ پھر آپ ظہر نہیں پڑھتے تھے. اخر الظہر الی وقت العصر، ظہر کو عصر کے وقت تک لے جاتے تھے. یعنی مثلاً اگر آپ 12 بجے سفر شروع کر رہے ہیں، ابھی زوال نہیں ہوا، ظہر کی نماز کا وقت ہی نہیں آیا، تو آپ کیا کریں؟ آپ سفر شروع کر لیں اور کرتے چلے جائیں. بریک کہاں لیں؟ عصر کے وقت میں آ کے لے لیں، جس میں ظہر اور عصر دونوں ملا کے پڑھ لیں. قبل ان تزیغ الشمس اخر الظہر الی وقت العصر ثم یجمع بینہما واذا زاغت صلی الظہر ثم رکب، جب سورج ڈھل جاتا تو ظہر پڑھ کے سفار ہوتے. باب اذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلی الظہر ثم رکب، کہ جب سفر میں سورج ڈھلنے کے بعد انسان نکلے تو ظہر پڑھ کر سوار ہو. یعنی اگر آپ گھر سے نکل رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظہر کا وقت ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ ظہر گھر سے ہی پڑھ لیں، خواہ اذان نہیں بھی ہوئی، کیونکہ یہاں کیا بتایا گیا ہے؟ سورج کا ڈھلنا، اذان کا ہونا نہیں، کیونکہ ہماری اذانیں تھوڑی تاخیر سے ہوتی ہیں. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس، کہ آپ جب سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے، اخر الظہر الى وقت العصر، تو آپ کیا کرتے؟ ظہر کو وقت عصر تک تاخیر کرتے. ثم نزل، پھر آپ اترتے، فجمع بینہما، تو ان دونوں کو جمع کرتے. فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلی الظہر ثم رکب، اور اگر آپ کے چلنے سے پہلے ہی سورج ڈھل جاتا تو ایسی صورت میں ظہر پڑھ کے سفر شروع کرتے. تو دونوں طریقے ہمارے سامنے آ گئے ہیں. ایک طریقہ کیا ہے کہ اگر زوال نہیں ہوا تو سفر شروع کر دیں اور عصر کے ساتھ پڑھ لیں جا کے، اور اگر زوال ہو چکا ہے تو ظہر پڑھ کے چل پڑیں. اور اگر آپ کو جلدی ہو نکلنے کی کسی خاص وجہ سے، کہ آپ کو کسی خاص اپوائنٹمنٹ میں پہنچنا ہے یا کوئی ایمرجنسی ہے، تو اس صورت میں خاص ظہر کے لیے سورج ڈھل بھی چکا ہو تو بھی آپ پھر آگے جا کے ان کو جمع کر سکتے ہیں اگر کوئی مجبوری کی بات ہے. اور اگر آپ اپنے اون پر ہیں، ریلیکس ہو کر آپ سفر شروع کر رہے ہیں، تو افضل یہ ہے کہ آپ پڑھ کے چلیں. سوال ہے، اگر کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اور اس کے پاس کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہیں، مثلاً گھر میں، اگر وہ شخص سجدہ والی آیت تلاوت کر دے، اب ان سب لوگوں نے بھی سن لی اور حدیث کے مطابق ان پہ سجدہ واجب ہو گیا، لیکن اگر ان کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے سجدے والی آیت سنی ہے یا کوئی اور، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ آپ نے حدیث میں پڑھا کہ اگر کوئی شخص صرف سن لیتا لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا اور اس کی نیت یا ارادے سے وہ نہیں سن رہا، ایسے ہی کان میں آواز پڑ گئی ہے، تو اس صورت میں اس پہ سجدہ لازم نہیں ہوگا. سوال ان کا یہ ہے، کیا اس شخص کو جو تلاوت کر رہا ہے انہیں بتانا چاہیے کہ آپ سجدہ کریں؟ نہیں، انہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے. اسی طرح کے طرز عمل سے لوگ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں کہ ایک تو آپ خود تلاوت کر رہے ہیں اور دوسرا آپ اونچا کر کے ہمیں بھی ساتھ ڈسٹرب کر رہے ہیں، تیسرا یہ ہے کہ سجدے کی آیت پہ روک کے ہم کو کہتے ہیں اب سجدہ کرو تم. تو اس سے دوسروں کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی، دشوار ہو جائے گا آپ کا یہ دین دوسروں کے لیے. اس لیے آپ اگر پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ جب لوگ سننے کے موڈ میں نہ ہوں تو آپ ذرا دھیمی آواز سے ہی پڑھیں،
کیونکہ ہوتا ہے کہ کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی آرام کر رہا ہے، کوئی کھا پی رہا ہے، کوئی کسی سے بات چیت کر رہا ہے. اب جب ایک شخص اونچی آواز سے گھر میں تلاوت کیے چلے جا رہا ہے تو سب لوگوں کو گلٹی فیل ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو گناہ گار محسوس کرتے ہیں کہ ہم شاید توجہ نہیں دے رہے اور قرآن پاک کی حرمت کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں دوسروں کو اپنے اس طرز عمل سے تکلیف میں مبتلا نہ کریں. لیکن یہ ہے کہ جیسے پڑھنے کا وقت ہے، صبح ہے، آپ کے بچے لیٹے ہوئے بیٹھے ہیں، تھوڑا بہت کھیل رہے ہیں، تو آپ اونچی آواز سے سنائیں بھی صحیح ان کو. لیکن فجر کے وقت تو پڑھنے کی ویسے بھی اہمیت ہے اور تاکید ہے، مگر عام دن میں ایسا نہ کریں، آہستہ ہی پڑھے تو بہتر ہے. اور پھر کیا اس شخص کو چاہیے کہ وہ اس آیت کو دل میں پڑھ لے؟ نہیں، دل میں نہیں پڑھے، اپنی روٹین پہ پڑھتا چلا جائے، بس یہ کہ دوسرے کو الرٹ نہ کرے کہ میں اب سجدے کی آیت پڑھنے لگا ہوں، ہوشیار. سجدہ تلاوت کی دعا ایک بار ہے یا 3 بار؟ ایک دفعہ بھی پڑھ لینا کافی. ایک سوال ہے کہ نماز میں اگر میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ العلق پڑھوں تو کیا فوراً رکوع سے پہلے سجدہ کر لوں؟ سجدے کے بعد سیدھی کھڑی ہو جاؤں پھر رکوع کر لوں، یا رکوع سے پہلے کوئی اور سورت پڑھنا ضروری ہے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ کوئی ایسی سورت پڑھ رہے ہیں کہ جس کے درمیان میں سجدہ آ رہا ہے تو جہاں سجدہ کی آیت ختم ہوگی وہاں آپ سجدہ کر لیں گے، پھر آپ کھڑے ہو کر باقی سورت مکمل کر لیں گے. لیکن اگر آپ وہیں پر اینڈ کر رہے ہیں اور اس سے آگے آپ کو نہیں جانا تو اس صورت میں طریقہ یہ ہوگا کہ آپ الگ سے سجدہ کر کے اور رکوع کر کے اور پھر سجدہ نہیں کریں گے، بلکہ رکوع اور سجدے میں وہ سجدہ بھی شامل ہو جائے گا. مثلاً اگر آپ وہ صورت اور اس کے بعد کوئی اور صورت آگے ملانا چاہتی ہیں تو جہاں پر سجدہ آئے گا وہاں آپ سجدہ کر کے پھر کھڑے ہو کر اگلی صورت پڑھ لیں گے اور پھر آپ رکوع اور سجدہ مکمل کر کے وہ رکعت پوری کر لیں گے. سوال ہے کیا سجدہ تلاوت کے بعد سلام پھیرنا چاہیے یا فوراً اٹھ جائیں؟ سجدہ تلاوت کے ساتھ سلام نہیں ہوتا. سجدہ تلاوت مثلاً اگر آپ نے کیا ہے کسی نماز کے بعد تو ایسی صورت میں آپ صرف سجدے میں جا کے سجدے کی دعا پڑھیں گے اور اس کے بعد اٹھ کے چلے جائیں گے. اگلا سوال ہے پورا قرآن پڑھ لیا، ایک بھی سجدہ تلاوت نہیں کیا، اب چاہا کہ سجدہ تلاوت کیے جائیں تو کیا سب اکٹھے پڑھے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ اکٹھے بھی 14 سجدے جو ہیں ایک ہی سٹریچ میں یا ایک ہی ٹائم پر کر سکتے ہیں. اگر کوئی شخص ایک سورت کو بار بار پڑھ رہا ہو جس میں سجدہ آتا ہو تو کیا ایک دفعہ سجدہ کر لینا کافی ہے یا کئی مرتبہ؟ ایک دفعہ ہی کافی ہے. جیسے کوئی شخص اگر کسی سورت کو حفظ کر رہا ہے اور اس میں سجدہ آ رہا ہے اور اس کو وہ 100 ٹائمز ریپیٹ کرتا ہے تو ایک ہی سجدہ کافی ہوگا. پھر اسی طرح ہے، آپ نے بتایا کہ تمام فقہا کے نزدیک سجدہ تلاوت کرنا سنت ہے لیکن فقہ حنفیہ کے نزدیک یہ واجب ہے. پھر آپ نے بتایا کہ واجب سنت سے بڑھ کر لازم ہوتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ واجب فقہ حنفی میں سنت ہی کو نہیں کہا جاتا؟ ہم نے اصول الفقہ میں پڑھا تھا کہ باقی 3 اسکول آف تھاٹس میں واجب سے مراد فرض ہے اور فقہ حنفیہ میں اس سے مراد سنت ہے. یہ علماء کی اپنی تقسیم ہے. جو عمومی تقسیم ہے وہ یہ ہے کہ فرض کے بعد واجب کا درجہ ہے، واجب کے بعد سنت کا ہے، سنت کے بعد نفل کا درجہ ہے. یعنی عام جو تقسیم ہے وہ یہ ہے، لیکن اس میں پھر اسکول آف تھاٹس آپس میں ایک دوسرے سے تھوڑا بہت اختلاف کرتے ہیں. تو فقہ حنفیہ میں واجب جو ہے فرض کے بعد آتا ہے اور سنت اس سے کم درجے پہ آتی ہے، اس لیے اصل ترتیب یہی ہے. پھر اس کے بعد اور سوال کیا ہے؟ سجدہ تلاوت کے باب میں صحابہ کرام میں اختلاف کی وجہ آپ نے یہ بتائی کہ حضور کی وفات کے بعد صحابہ کرام دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گئے اور یوں فوراً ہی حدیث کا پورا علم کلیکٹ نہ ہو سکا. پھر بعد میں ائمہ کرام نے اپنی کتابوں میں احادیث کو جمع کیا اور یوں حدیث کا علم اکٹھا ہونا شروع ہوا. سوال یہ ہے کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج حدیث کا پورا علم جمع ہو چکا ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ کیونکہ اب تو سورسز آف کمیونیکیشن اور ایجوکیشن بہت اسٹرانگ ہو گئے. جی ہاں، بالکل جمع ہو چکا ہے اور اب مزید جمع کرنے کی کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ اس کے لیے کتنی کوششیں اور کتنی محنتیں کی گئیں. اب ہونا تو یہ چاہیے، بلکہ ہو بھی رہا ہے اس پہ کام. مثلاً کویت سے کتاب چھپی ہے فقہ پر 30 جلدوں میں تقریباً، اور اس میں انہوں نے اسی طرح کیا ہے کہ ان تمام صحیح احادیث کو جمع کر کے ایک طرح سے ری آرگنائز کیا ان چیزوں کو. چونکہ وہ لوگ ہم سے اس لحاظ سے آگے ہیں کہ تھوڑا ذہن کی وسعت کے ساتھ سوچتے ہیں اور ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں اگر کوئی یہ کام شروع کرے شاید ہم ابھی اس کو ایکسیپٹ نہ کر سکیں. کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب جمع ہو گیا تو اس کے بعد ان چیزوں کو دوبارہ سے صحت کے اعتبار سے ترتیب دیا جائے. یعنی مجھے بعض اوقات خود جب میں نے ابتدا کی اپنی پی ایچ ڈی کی تو مجھے بڑی سخت حیرت اور تکلیف بھی ہوتی تھی کہ جب ایک بات ثابت ہے، ہم مانتے ہیں، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ یہ احادیث صحیح ہیں، پھر ہم چمٹے رہتے ہیں اپنے مذہب سے، خواہ اس کی بنیاد ضعیف حدیثوں پر ہو. تو نان سینس بات مجھے تو محسوس ہوتی. لیکن چونکہ ہم وہ لکیر کے فقیر ہیں، اس میں ہماری سہولت ہے، اس لیے کہتے ہیں کون ان چکروں میں پڑے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ صحیح زیادہ کیا اور ضعیف کیا ہے. ٹھیک ہے، عام لوگوں کے بس کی بات بھی نہیں اور نہ ان کو تکلیف دی جا سکتی ہے،
لیکن ریسرچ کے ایسے کام ہونے چاہیے کہ جس میں ہم اپنی ترتیب کو اس ترتیب کے مطابق رکھیں کہ جس کو ہم صحیح حدیث مانتے ہیں اس کی پرائرٹی پہلی ہو، اور اس کے مقابلے میں اگر ہم کسی بھی ایسی رائے پر ہیں کہ جس کی بنیاد ضعیف حدیث پر ہے اور سب مانتے بھی ہیں کہ یہ ضعیف ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیں. یعنی اس میں پھر اس لیے پکڑے رہنا کہ چونکہ ہمارے آباء و اجداد پکڑے ہوئے تھے تو یہ چیز جو ہے پھر آباء و اجداد ہی کی تقلید میں آ جائے گی. کیا عورت تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغیر محرم کے ملک سے باہر جا سکتی ہے؟ اس میں 2 شرائط ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ سفر محفوظ ہو، اور دوسرا یہ کہ جہاں پر جا کر اسے رہنا ہے وہاں پر ایسی پروٹیکشن مہیا ہو کہ جس میں اسلام کی جو حدود ہیں وہ ناپامال ہو، پھر ٹھیک ہے. اور اگر اس کا ڈر ہو تو پھر نہیں. اگر کوئی شخص 100 میل کا سفر طے کر کے، اور وہ اس کا آبائی قصبہ یا گاؤں ہو جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہو اور وہاں اس کا اپنا گھر بھی بنا ہوا ہو، وہاں اس کے دادا دادی یا نانا نانی بھی رہتے ہوں، تو کیا وہ قصر کی نماز پڑھے گا یا پوری نماز؟ قصر کی نماز میں ایک بنیادی بات ذہن میں رکھ لیں کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ انسان اپنے اہل خانہ کے ساتھ کہاں پر رہتا ہے. کیا وہ لاہور میں رہتا ہے یا پشاور میں رہتا ہے؟ یعنی اس کی اپنی فیملی کہاں ہے. فیملی کیا چیز ہے؟ فیملی اگر شادی شدہ نہیں تو پیرنٹس کہاں پر ہیں اور وہ کہاں ان کے ساتھ ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ اس کا گھر کہاں ہے، یعنی اس کا جو ایڈریس ہے وہ کیا ہے، اس کی رہائش یا سکونت کہاں پر ہے. اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان شادی شدہ بھی نہیں اور ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں رہتا. مثلاً آپ لوگ ہاسٹل میں رہتے ہیں تو ہاسٹل آپ کے لیے مثلاً 1 سال کے لیے آپ کی قیام گاہ ہے، تو جہاں کچھ عرصہ آپ قیام کا ارادہ رکھتے ہو وہاں پر تو پوری نماز پڑھیں گے، یا جہاں آپ پیرنٹس یا بچوں کے ساتھ آپ رہتے ہوں وہاں آپ کی نماز پوری ہوگی. مثلاً آپ کسی بھی رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں، جیسے مثلاً آپ سسرال میں جاتے ہیں اور سسرال میں آپ مستقل نہیں رہتے، 1-2 دن کے لیے جاتے ہیں، 1 ہفتے کے لیے جاتے ہیں، یا آپ اپنے نانا نانی کے گھر جاتے ہیں اور چند دنوں کے لیے چھٹیاں گزارنے کو جاتے ہیں، یعنی 2-4 دن، یہ جو قصر کی جو لمٹ ہے اس کے اندر. اسی طرح آپ کسی بھی اور جگہ پر جاتے ہیں، مثلاً آپ ایک جگہ پر 10 سال رہے، پھر آپ کی پوسٹنگ کہیں اور ہو گئی، تو جہاں اب پوسٹنگ کے بعد رہ رہے ہیں وہ آپ کا اصلی گھر ہوگا. اور خواہ آپ کسی جگہ 10 سال رہ چکے ہیں یا 20 سال رہ چکے ہیں، یا آپ پیدا ہو چکے ہیں، یا آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں، وہ تمام جگہ آپ کے لیے سفر کے زمرے میں آئیں گی. یعنی گھر انسان کا ایک ہی ہوتا ہے جہاں وہ مستقل قیام کرتا ہے، باقی جگہیں جو ہیں اس کے لیے سفر شمار ہوں گی. اس کی چھوٹی سی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، مکہ میں آپ کی زندگی کا ایک بڑا عرصہ گزرا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ مدینہ سے تشریف لاتے ہیں حج کے لیے، صلح حدیبیہ کے لیے. تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ تک سارا سفر میں رہے اور قصر کرتے رہے، حتیٰ کہ مکہ میں بھی آپ نے قصر کی، جبکہ ظاہر ہے آپ کا آبائی گھر وہاں ہوگا، آپ کے رشتہ دار بھی کچھ وہاں ابھی تک ہوں گے. تو ایسی صورت میں جو جگہ انسان ایک دفعہ چھوڑ کے دوسری جگہ جا کے سیٹل ہو جائے، تو اگر دوبارہ کسی بھی وجہ سے وہاں پر آتا ہے، ایون اگر آپ اپنے میکے میں بھی جا کے رہتے ہیں چند دن اور آپ کا سارا بچپن میکے میں گزرا، تو ایسی صورت میں میکے میں بھی آپ قصر کر سکتے ہیں کیونکہ آپ وہاں پر مسافر ہی کے زمرے میں آتے ہیں. جی کنفیوزڈ؟ اوکے اچھا چلے، مائک کہاں ہے؟ یہ لیجیے مائک، لے لیجیے، بسم اللہ. جی جیسے استاذہ نے کہا کہ نماز میں جب سجدہ تلاوت آ جائے، میرا تو ایک ہی کوشچن ہے، and I think most of us have it. So let's say if I'm doing my qiraat and sajda tilawat came and I have to continue that surah till finish. So right away I'll go down without ruku, I do sajda, I go back up and I finish the whole recitation, then I ruku and then I do sajda again for the namaz one. جی Correct. Second, if on my recitation sajda tilawat کے اوپر recitation complete ہو گئی, then I do ruku, I won't go sajda then, I go ruku and then I do sajda. یہی ابھی جو کہا گیا ہے وہ یہی کہا گیا ہے. مور ریسنٹلی جب استاذہ نے پڑھایا تھا تو ہم نے یہ سیکھا تھا کہ آپ فوراً سجدہ تلاوت کر لیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں چیزوں کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے، اب زیادہ بہتر طور پر آپ اس کو کر سکتے ہیں کہ آپ جائیں سجدہ تلاوت کریں، کھڑے ہو جائیں واپس، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے، اور کیونکہ آپ کھڑے ہو ہی رہے تو بے شک قل اللہ احد پڑھ لیں، رائٹ، تھوڑا سا کچھ پڑھ کے پھر رکوع کر لیں تاکہ آپ کے دل میں وہ خلش بھی نہ ہو کہ یہ کیا ہوا، میں کھڑی ہوئی پھر جا رہی ہوں، رائٹ. تو مور ریسنٹلی جب استاذہ نے پڑھایا تو انہوں نے یہی پڑھایا ہے. ٹھیک ہے،
जैसे ही सजदा तिलावत आएगी, you just go do the sajda, जी। then get back up and do जो भी जी, आप कर रहे जो कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लें और फिर उसके बाद रुकू कर लें। ठीक है, सब अब वाजे हो गई बात? ओके, परेशान तो नहीं होना? ओके, सफर अल्हम्दुलिल्लाह। से रिलेटेड क्वेश्चन जी, पूछोगे? क्योंकि हम सफर ही की नमाज, सफर से रिलेटेड नहीं, सिर्फ नहीं, हाँ, रहबर की सफर से नमाज नमाज से जी। ये नाना नानी के घर या दादा दादी के घर पढ़ा था, मैं भी अभी गलत समझ रही हूँ क्या? कि वहाँ तो कसर नहीं होती है ना? नहीं, वहाँ कसर नहीं होती है। मम्मी यही डैडी के गलत घर क्यों में समझ रहे हैं? कसर अभी नहीं। उस्ताद ने भी तो यही कहा है। बोला ना कि अपने मायके में भी कसर कर सकते हैं, कसर नहीं होती है ना? हाँ, 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 कसर होती है। जी, जी, जी। मम्मी डैडी के घर में भी मम्मी कसर डैडी होती का घर भी आपका घर नहीं है, अब नाना नानी का घर भी आपका है? घर वहाँ भी नहीं है। कसर होगी? जी, देखें, जो भी जगह आपका घर नहीं है वहाँ कसर है। तो सिर्फ एक ही ठीक जगह है? है, बाकी मम्मी जी। डैडी नाना नानी सब में कसर वरना नमाज तो है। फिर सारा खानदान नहीं, सिर्फ आपका घर में आप मुकीम होते हैं, बाकी सबके घरों में आप मुसाफिर होते हैं। अब ये बात अलग है कि मुसाफिर की वो जो मुसाफिरत की मुद्दत है, उसमें हमने इनिशियली पढ़ लिया। अब आप कौन सा ओपिनियन फॉलो करते हैं और आप कितने दिन नाना नानी के घर रह रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप देखेंगे। ठीक है ना? ये हमने कल उसकी अहादीस पढ़ ली थी। जी। से मेरा क्वेश्चन है कि अगर जोहर का टाइम हो गया, ठीक, जी। मुझे सफर करना है, जी, अब मैंने घर में नमाज पढ़ी, ठीक है। तो वो मेरी पूरी नमाज होगी जी। और उसके साथ मैं असर नहीं बना रही, ठीक, क्योंकि आप मैंने अभी सफर शुरू नहीं किया। जी, ठीक, अगर डिपेंड करता है हालात पे कि आपका सफ़र कैसा है, आगे क्या कंडीशंस पेश आने वाली हैं। अगर आगे की कंडीशंस ऐसी हैं कि जिसमें लगता है कि असर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, पढ़ी नहीं जाएगी, हालात ऐसे हो जाएंगे, तो आप घर में भी सफ़र शुरू करने से पहले भी, क्योंकि यू आर जस्ट अबाउट टू डिपार्ट, लेट्स से एयरपोर्ट जा रहे हैं कुछ, तो आप उस वक्त पूरी ज़ोहर पढ़ेंगे और पूरी असर पढ़ेंगे। आप सिर्फ जमा कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि शायद जैसे अभी विंटर के दिन गुजरे ना, अगला 1-1.5 घंटा है। और ये मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कह रही, ये जनरली एक बात है, इसलिए क्योंकि हर शख्स मुख्तलिफ हालात में है। आई नो रिसेंटली किसी ने यहाँ से मशवरतन ये सवाल मुझसे पूछा, क्योंकि उनके पास छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा स्पेशल नीड है, उन्हें जाना था एयरपोर्ट, बहुत लंबी उस दिनों में रश वाली फ्लाइट्स थी, तो उन्होंने कहा कि इफ आई गो, और असर का टाइम बहुत कम रह जाता है, उनका कि बाय द टाइम आई विल फिनिश बोर्डिंग, शायद ऐसा ना हो असर मेरी निकल जाए, तो फिर आप असर घर से पढ़ के चले जाएं। ठीक है? ठीक है। हाँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, आई थिंक वो आंसर हो गया कि फाइम एट द एयरपोर्ट मैंने मगरिब पढ़ ली, ठीक, जी, और मुझे लगा कि ईशा जहाज में जाके होगी, तो फिर मैं ठीक है। साथ ही ईशा भी पढ़ जी, जब जी, जी, जमा इसलिए करके, क्यों? क्योंकि अगर आप प्लेन में जाके आप कहते हैं वक्त दाखिल होगा ईशा का, जब हाँ, मैं तो प्लेन में मैंने बैठी वहीं होंगी, अभी फ्लाइट नहीं हुई होगी, तो आपका एक रुकन कॉम्प्रोमाइज होगा ना, क्योंकि फिर प्लेन में आपको उमूमन बैठ के ही पढ़ना पड़ता है, खड़े होकर नहीं पढ़ा जाता। लिहाजा बेहतर है कि फिर आप एयरपोर्ट पर ही ईशा की नमाज उसका वक्त दाखिल होने से पहले जमा की नीयत करके से पढ़ पढ़ ली लें कि है, मगरिब के साथ आपने ईशा पढ़ और ली। पूरी पूरी पढ़ी। Is it? नहीं, अब आप एयरपोर्ट पर हैं। हाँ, that is हाँ, my question. एयरपोर्ट पर हैं तो अब आप मुसाफिर काउंट होंगे, लिहाजा अब आप कसर करेंगे। Okay. ठीक है? द उलमा, सम ऑफ द उलमा दे से कि एयरपोर्ट बेशक आपके शहर की हुदूद में ही होता है, लेकिन वंस यू एंटर द एयरपोर्ट इट इज इन अ वे कि आप अपने शहर के हद से निकल गए। Okay, that ठीक है? I didn't तो दिस इज ये अबू ईसा नेमतुल्लाह हैं, कई और अल मगरिब के स्कॉलर्स हैं जिन्होंने ये सलाह कर जैसे सेमिनार्स करवाते हैं, तो ये कहते हैं कि एयरपोर्ट इटसेल्फ, वंस यू हैव एंटर्ड एट द एयरपोर्ट विद योर लगेज, तो आप हालत सफ़र में आ गए। अदरवाइज अगर आप अपने शहर में, लेट्स से यू ड्राइविंग, आप यहाँ से मॉन्ट्रियल जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप जब तक आप अपने शहर की हुदूद में आप मुसाफिर नहीं है, उस वक्त अगर आप रास्ते में रुक के किसी भी जगह मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो आप पूरी पढ़ेंगे। ठीक है, बात वाज़ेह? ठीक है इंशाल्लाह। हाँ जी, बिल्कुल जीती है पूरा। फिर दोनों नमाजों उसके अंदर अंदर है, तो अभी कसर शुरू नहीं हुई है। कसर शुरू कब होती है? जब इंसान अपनी आबादी से, शहर से बाहर निकल जाए। तो जदीद दौर के उलमा ने अब इस चीज़ को ये किया है कि एयरपोर्ट में जब आप एंटर हो गए, आप मुसाफिरी हालत में आ गए, आप उसमें नहीं है, लिहाजा आप अब वहाँ पे कसर पढ़ सकते हैं। अच्छा, अगेन एयरपोर्ट पे मसलन मसाजिद मौजूद है ना, टोरंटो एयरपोर्ट पर भी है, तो अब आप जब मस्जिद में जाके पढ़ रहे हैं और वहाँ पे 4 लोग जमा है, वो जमात कर रहे हैं, तो वो जमात पूरी भी कर सकते हैं, राइट? क्योंकि हो सकता है उनमें से जो लीड करने वाला है वो वहाँ का कोई एयरपोर्ट का एम्प्लॉई हो, और वो जमात कराएंगे तो वो अपनी मुकीम की जमात कराएंगे, और आप उसके पीछे मुसाफिर हैं, तो आप फिर भी मुकीम को फॉलो करते हुए पूरी पढ़ लेंगे। ठीक है, बात वाज़ेह हो गई? जब इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं यू कैन डू कसर, जब आप मुकीम इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो फिर आप वही पढ़ेंगे जो इमाम पढ़ रहे हैं, जो वो पढ़ेंगे। जी, डिपेंड करता है कौन पढ़ा रहा है। सिस्टर आसिया, जैसे आपने अभी कहा कि जैसे मॉन्ट्रियल जा रहे हैं,
میرا جی ٹریول بہت ہوتا ہے وہاں کی اوکے بیٹے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو رستے میں اگر میں نماز پڑھ رہی ہوں تو وہ پھر میں پوری پڑھوں گی دونوں نمازیں جو کیوں بھی آئے گی. نہیں آپ نکل گئی نا رستے میں نہیں پڑھوں گی. مجھے ابھی لگا جیسے میں نے شاید دیکھیں غلط. جب انسان راستے میں ہے جی کسی بھی سواری پر ہے کسی بھی سفر میں ہے, جب آپ راستے میں شہر سے نکل گئے تو پھر سفر میں قصر ہے. ٹھیک ہے, انٹل یو ریچ یور ڈیسٹینیشن, اور وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں, کیا حالات ہیں, کون سا اوپینین فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے الحمد للہ. ہم نے کل حدیث پڑھ لی تھی 19 کی الحمد للہ. جی دو سوال ہیں میرے سسٹر آسیہ. ایک تو وہ یہی کہ جو استاذہ کہہ رہی تھیں کہ محرم کے ساتھ, جیسے ہم لوگ پاکستان جاتے ہیں نا یوزلی, جیسے اکیلے جی جانا جی ہو جی تو پھر ہم یعنی جا سکتے ہیں محرم کے بغیر. ابھی بالکل اینڈ لیکن میں یہ سوال پہ استاذہ نے جی جواب دیا نا کہ دو کنڈیشنز ہیں ہوں، کہ اگر سفر یعنی محفوظ ہو, کوئی تو ایسی یہ حالات ایسے نہ ہو. حدیث میں تو یہ چیزیں نہیں تھی کہ اگر آپ کوئی ایسی سیف جگہ پہ جا رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے نا محرم نہیں ہونا چاہیے. بس اس میں تو بتا دیا حدیث میں تو کہ اگر آپ کے ساتھ محرم نہیں ہے تو آپ نہیں جا سکتے. ایک دن اور ایک رات کا سفر یا پھر 3 دن اور 3 رات کا 3 سفر. رات کا اب دیکھیں کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب ایک عورت ہر راہ سے نکلے گی اور یہاں تک آئے گی, تو پھر اس سے علماء یہ اخذ کرتے ہیں کہ اگر اس عورت کے لیے وہاں سے نکل کے وہاں تنہا آنا الاؤڈ ہوتا ہی نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے. تو اس کی روح سے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں ایز لانگ ایز حفاظت ہے, جیسا کہ ابھی بھی ہم نے کنڈیشن میں سنا کہ سفر محفوظ ہے, کوئی ایسے خطرے نہیں ہیں, اور جہاں جا رہی ہیں وہاں پر بھی جا کر کوئی ایسا فتنے کا اندیشہ نہیں ہے, تو پھر کر سکتی ہیں. کیونکہ تو اب کافی آپ پلین دفعہ میں جا رہے ہیں ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ وہ ساتھ یہ ہوتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے. جی کچھ لوگ دیکھیں دین میں نا اپلیکیشن کے لحاظ سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت ساری آراء ہیں, اور کچھ لوگ ایک خاص رائے کو لے کر پھر اس پہ اپنا وہ رکھتے ہیں اجتہاد. اوکے آپ وہ کریں جو آپ کے لیے کرنا دلیل کے ساتھ جو کرنا آپ کے اچھا لیے پھر ڈویبل ہے. اگر ہم جا رہے ہیں تو پھر اکیلی اگر خاتون جا رہی ہیں ہوں تو وہ پھر اپنے میکے اگر جا رہی ہیں تو پھر صحیح ہوگا نا, کیونکہ اگر سسرال میں تو پھر وہاں پردے کا بھی تو میں یا کہ اور جہاں سسرال کی کنڈیشن والی بات تو نہیں ہے. وہ دیکھیں بھی نہیں سفر اٹس اباؤٹ کہ حفاظت, یعنی سفر میں آپ کے لیے کوئی ایسا فتنہ تو نہیں ہے. اینڈ فار موسٹ آف اس آج کی دنیا میں جب ہم ٹریول کرتے ہیں تو ابھی تک پرائیویٹ جیٹ والی بات تو شروع نہیں ہوئی ہے, رائٹ. جہاز میں کافی لوگ ہوتے ہیں. کہ وہاں بھی کسی کے گھر میں رہنا وہاں ہے. جب آپ کسی گھر میں رہیں تو کیا وہاں کوئی خاتون ہوں گی یا صرف نان محرم ہوں گے؟ محرم اور نان محرم سب ہوں گے ہیں. کچھ بہنیں ان کی بیویاں بھی ہوں گی اگر دیور ہیں تو, یا کچھ, تو پھر انشاءاللہ ان کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے. چلیں ایک تو یہ ہو گیا. اور دین نے ایسے کوئی مشکل میں ہمیں نہیں ڈالا الحمدللہ. عورت کام کے لیے نکل سکتی ہے. جی 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 بالکل. ٹو کوشچن کیونکہ پیپل آسک می. پہلا یہ کہ ہم ظہر اور عصر کو جمع کر سکتے ہیں اور مغرب اور عشاء کو کر سکتے ہیں, لیکن مغرب کو عصر کے ساتھ نہیں کر سکتے. سو سیم پلین والی بیکاز اٹ ہیپن, ابھی میں ڈیسٹینیشن ویڈنگ پہ گئی اور فلائٹ واز جسٹ a minute before مغرب, مطلب literally 5 minutes. سو پہلے تو میں نے نماز پڑھ لی, دین آئی تھاٹ کہ ابھی تو ٹائم داخل نہیں. پھر میں نے ایک اسکالر ہمارے یہاں پہ ان کو میسج کیا, انہوں نے کہا نہیں, جب تک ٹائم انٹر نہیں ہوگا مغرب کا آپ نہیں پڑھ سکتے. سو اٹس کریکٹ کہ ہم صرف ظہر اور عصر کو جمع کر سکتے ہیں اور مغرب اور عشاء کو کر سکتے ہیں, آپس میں نہیں کر سکتے. نہیں کلیئر. میں سیکنڈ کوشچن کہ آئی ڈو برائڈس. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم اتنا میک اپ کر کے نماز کیسے پڑھیں, تو ہم پہلے پڑھ لیں. نہیں, یہ جو وقت سے پہلے پڑھنے والی بات ہے نا, یہ آپ کو کوئی بھی کبھی بھی پوچھے کوئی ایسی صورت نہیں, سوائے ایک ایکسیپشن سے. ہم نے وہ جنگ کی سنی تھی. صرف ٹریول کے لیے یہ کنڈیشن اپلائی ہوگی کہ آپ کیا ٹریول کے لیے بھی آپ دیکھیں بیفور ٹائم ایز سچ نہیں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ اس وقت جمع کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہ تو نہیں کر رہے نا کہ ظہر اور عصر کو جمع کر رہے ہیں ایون بیفور ظہر انٹرز, یہ تو نہیں کر رہے نا. ظہر کے ساتھ ہاں وہ تو پھر اس لیے کہ عصر اور ظہر جمع کرنے کی اجازت ہے, تو آپ برائڈ کے لیے کہہ رہی ہیں کہ وہ جمع کر لیں. وہ کہہ رہی پھر میں اس کے بعد چلی جاؤں گی, پھر وہاں جاؤں گی, پھر اچھا مثلاً برائڈ نے آپ ارلی, اب زیادہ تر جلدی تیار کرتے ہیں نا, تو ارلی انہوں نے وضو کر کے ظہر اور عصر تو جمع کر لی, اور مغرب اور عشاء کا کیا کریں گی؟ اگر ان کا وضو رہے گا تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر ان کا وضو نہ رہا تو پھر وہ مغرب تو پھر اس وقت چار تو نہیں نہ کریں گی. ہاں نہیں, لیکن وہ کوشچن موسٹلی عصر کا آ جاتا ہے درمیان میں. ظہر کے ٹائم پہ وہ میرے پاس آتی ہیں, ظہر پڑھ لی, ناؤ دے آر آل ریڈی, بٹ عصر ہونے میں ابھی ٹائم ہے, بٹ دے ہیو ٹو گو نیاگرا فالز wherever for their photo shoot, and then they have to go back to
one where I would their فوٹو parents- شوٹ پہ اترے پہلے 2 رکعت ادا کر لیں. اور جتنا انہوں نے ہیوی آؤٹ فٹ پہنا ہوتا ہے اس کے ساتھ تو 2 لوگ ویسے ہی چاہیے تھے. پڑھ But they لیں asked me, so I just wanted to clear کہ یہ والا جمع کرنے والی سچویشن is only when you are traveling. ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی عالم نے برائڈس کے لیے کوئی ایسی ایکسیپشنل فتویٰ دیا ہو. اگر کوئی ہو تو انشاءاللہ وی کین ڈسکس دیٹ. جی تیمم کر لیں. دیکھیں برائڈ کا اپنے گروم کے لیے تیار ہونا سجنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن جس طرح اب آج کل کے زمانے میں برائڈس تیار ہوتی ہیں اور وہ ایک پورا تبرج کا سلسلہ ہے، اور وہ فوٹو شوٹ کرنے والے بھی کون سے محرم ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں سے معاف فرمائے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اتنا ٹھیک نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہم اپنے دین کے جو بیسکس ہیں اس کو نہیں بینڈ کر سکتے، ہے نا. یہ بہت ضروری ہے. جی سسٹر کنول لاسٹ پوائنٹ تاکہ ہم آج کا لیسن مکمل کریں. سسٹر آسیہ یہ آن لائن سسٹر ہیں لبنان انور، ان کا کوشچن ہے کہ سفر میں نکلنے سے پہلے ظہر پڑھ لیں تو اثر سفر میں الگ سے پڑھیں گے یا نکلنے سے پہلے ظہر اور اثر دونوں پڑھیں گے؟ اور اسی طرح اگر سفر سے واپسی پر مغرب ہو گئی لیکن عشاء تک گھر پہنچیں گے تو کیا مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیں سفر میں یا گھر آ کر مغرب اور عشاء پڑھیں؟ تو یہ سفر کے حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا کوئی ہم ایک فارمولا نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، گھر سے اگر جا رہے ہیں اور ابھی ٹائم ہے، جیسے سمر میں تو لمبے دن ہوتے ہیں، ظہر آپ نے پڑھ لی، اور سفر ایسا ہے کہ جس میں آپ آرام سے بیچ میں آپ کو پتہ ہے ریسٹ ایریا میں آپ نے رکنا ہی ہے اور اس وقت عصر کا وقت داخل ہوگا، آپ اس وقت عصر پڑھ لیں. ٹھیک ہے نا، وہ بہتر ہے کہ آپ وقت داخل ہو آپ اس وقت پڑھ لیں. اگر سفر کوئی ایسا ہے کہ جس میں وہی بات پلین میں بیٹھ کے پڑھنے والی بات ہے، آپ کا قیام جائے گا، پھر آپ جمع کرنے کی رخصت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جمع کرنے میں کوئی ریزن ہونا چاہیے جمع کرنے کا. اور سیم تھنگ فار مغرب اینڈ عشاء کہ اگر آپ مغرب کا وقت داخل ہوا، آپ گھر یعنی وہاں سے واپس آ رہے ہیں، تو جب آپ کو معلوم ہے کہ عشاء کے وقت کے اندر اندر آپ گھر پہنچ جائیں گے، تو پھر آپ گھر پہنچ کے مغرب اور عشاء ایسے جمع کریں گے کہ آپ کا یعنی قیام کمپرومائز نہ ہو. ہمیشہ یہ دیکھیں کہ نماز کہاں پڑھنے میں زیادہ بیسٹ پڑھی جا رہی ہے نا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ گھر پہنچیں گے نصف رات گزر چکی ہوگی یا کوئی ایسے حالات ہیں، مطلب سبحان اللہ ہر ایک کی سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے، دیٹس وائی ایک فارمولا نہیں ہو سکتا. ہر بندے کو اپنی حالت کے مطابق دیکھنا ہے کہ کیا میں مثلاً ایک ینگ مدر ہی ہے اور وہ وضو اس نے کیا ہوا ہے اور اس نے کر لیا اور بچے گھر پہنچنے تک پتہ نہیں اس کی بیچاری کی کیا حالت کر دیں گے اور عشاء بھی جانے والی ہو جائے گی، تو وہ جمع کر لے. لیکن جو شخص نارمل سمجھتا ہے کہ ہاں میں گھر پہنچوں گا، اب عشاء میں 4 گھنٹے باقی ہوں گے، میں آرام سے فریش ہو کے قیام کر کے پراپر پڑھوں گا، تو وہ گھر پہنچ کے پڑھے. سسٹر آسیہ یہ جو 48 میل والی بات ہم نے پڑھی ہے، کیونکہ لوگ بھی جب سوال کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ جی، کتنے میل کتنے فاصلے پہ ہو جائے گی قصر، تو پھر اس کا جواب کیا دیں؟ ہماری دیکھیں مین بات یہ ہے جو ہم نے پہلے نماز نبی میں بھی اس کو ڈسکس کیا تھا کہ شریعت نے کوئی بھی ڈسٹنس اسپیسیفائی نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی قولی حدیث نہیں ہے کہ جب تم اتنے سفر پہ جاؤ تو پھر قصر کرنا. ٹھیک ہے نا، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر سے اخذ کیا کہ آپ نے اتنے ڈسٹنس پہ قصر کیا تھا، اتنے پہ نہیں کیا تھا. تو یہ سب ڈیڈکشنز ہیں. اس لیے جہاں پہ کوئی کلیئر گائیڈ لائن نہیں دی گئی وہاں پہ ہم اس کو گائیڈ لائن نہیں بناتے کہ اتنے مائلز کریں تو پھر سفر ہے، اتنے کے نہ کریں. کیونکہ 48 مائلز ہے، کوئی کہے گا اچھا میں تو 45 پہ گئی تھی، تو پھر نہیں، ایسا نہیں ہے. ایز لانگ ایز وہی بات کہ اگر آپ شہر کی حدود سے نکل گئے ہیں تو بس اس کے بعد سفر ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی ملٹن، ٹورانٹو، برامپٹن، تو ایک طرح سے یہ پورے کے پورے ایسے سٹیز ہیں نا جو کنیکٹڈ ہیں. بیسکلی بات ہے آبادی سے باہر نکل جانے کی. اور دوسری اہم چیز یہ بھی ہے کہ حالت سفر یہ نہ بھولیں، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، حالت سفر ضروری ہے. کیا آپ سفر کی نیت سے گھر سے نکل رہے ہیں؟ میں اپنی فرینڈ کے گھر برامپٹن ملنے جاتی ہوں، سفر کی نیت نہیں ہوتی میری. میں ملٹن کسی کے پاس درس دینے جاتی ہوں، سفر کی نیت نہیں ہوتی میری. جب سفر کی نیت ہی نہیں ہے تو پھر سفر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کلاس مکمل کرتے ہیں. اگر کوئی مرد اپنے والدین کے گھر جاتا ہے اور اس کا اپنا کوئی گھر اور ہو تو کیا ایسی صورت میں بھی وہ قصر کرے گا یا پوری نماز ادا کرے گا؟ وہ قصر کرے گا. یعنی اپنا گھر مرد کا شادی کے بعد اب کیا ہے جہاں اس کے بیوی بچے ہیں اور والدین کے گھر میں کبھی کبھی جب وزٹ کرنے کے لیے دوسرے شہر میں جاتا ہے تو قصر کر سکتا ہے. اور اس میں سہولت اس لیے دی گئی کہ اب والدین سے اگر ملاقات کے لیے گیا ہے یا بہن بھائیوں سے یا عید منانے کے لیے، اور اس میں اگر وہ سارا وقت نمازوں میں ہی مصروف رہے تو شاید سب کو ٹائم نہ دے سکے، کیونکہ دن بھی تھوڑے ہوتے ہیں جن میں قصر کی اجازت ہے، تو ایسی صورت میں قصر کی جا سکتی ہے.
سوال ہے کہ سفر سے واپسی کے دوران عشاء کی اذان ہو جائے اور سفر دور کا ہو، ایسی صورت میں کیا راستے میں قصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے جبکہ دل میں یہ خیال بھی ہو کہ گھر جا کر تھکاوٹ کی وجہ سے نماز رہ نہ جائے یا نماز میں دل نہ لگے اگرچہ عشاء کا وقت کافی لمبا ہوتا ہے؟ جی ہاں، ایسی صورت میں آپ راستے میں نماز قصر کی حالت میں پڑھ کے آ سکتے ہیں تاکہ آپ اطمینان کے ساتھ گھر لوٹ سکیں۔ حدیث سے متعلق سوال ہے کہ حدیث میں باب القصر یعنی قصر نمازوں کے متعلق پڑھا، لیکن یہ وضاحت نہ ہو سکی کہ انسان کتنے دنوں تک قصر نماز پڑھے، کیونکہ ایک حدیث میں 19 آیا، کچھ لوگ 4 دن کا کہتے ہیں۔ پلیز وضاحت کرتے۔ اس میں بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ خود بول کر کوئی ایک عدد مقرر نہیں کیا، جو کچھ بھی احکام لوگوں نے نکالے وہ آپ کے طرز عمل سے نکالے، اور اس میں ہمیں طرز عمل میں کیا ملتا ہے کہ آپ مدینہ سے قریب ترین جگہ ذوالحلیفہ میں بھی قصر کرتے ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ آپ ذوالحلیفہ سے آگے بھی گئے یا واپس آ گئے، جو کہ ایک تھوڑا فاصلہ ہے۔ دوسری روایت میں ہمیں مکہ جانے کا ذکر ملتا ہے اور 19 دن کا ٹوٹل سفر ہمیں ملتا ہے، جس میں جانا اور آنا اور 10 دن وہاں پر رہنا، اور 10 میں بھی 4 دن مکہ میں اور باقی مینا میں ہیں۔ تو اس وجہ سے لوگوں نے ان احادیث سے مختلف اوپینینز نکالے، مختلف اسکول آف تھاٹس نے اپنی اپنی سوچ اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس میں سے لے لیا۔ اب ایسے میں جبکہ کوئی ایک ڈیفینیٹ بات ہے ہی نہیں اس میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے، آپ کے طرز عمل میں مختلف چیزیں مل رہی ہیں، اس لیے ہمیں دیکھنا یہ ہے پھر ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر کہ اگر مثال کے طور پر کسی شخص کا سفر اس طرح ہے کہ 19 دن اس کے جانے اور آنے اور وہاں رہنے میں لگ رہے ہیں تو وہ کر سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ہمیں مل گئی۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ فاصلے کا ہمیں مسئلہ ہے کہ کتنے فاصلے تک، تو یہ ہے کہ فاصلے بھی مختلف ہو سکتے ہیں، ہم اس میں بھی کوئی ایک حد نہیں قائم کر سکتے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جس سفر کو انسان سفر سمجھ رہا ہے اس میں انسان قصر کر سکتا ہے، لیکن وہ چیز کہ مثال کے طور پر آپ یہاں سے پنڈی گئے ہیں، مثلا انہوں نے آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ اکثر طالبات پنڈی سے آتی ہیں، کیا وہ ظہر کی نماز قصر پڑھیں گی اور قصر کا طریقہ کیا ہے، یعنی صرف فرض رکعتیں پڑھنے ہیں یا سنتیں چھوڑنی ہیں؟ اب اس میں آپ دیکھیں کہ قصر کا طریقہ پوچھنے سے پہلے جو پنڈی کی بات کی گئی اس کو واضح ہو جانا چاہیے کہ پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان کوئی ایسی جگہ نہیں آتی کہ جہاں آبادی نہ ہو۔ یہ نام ہم نے دو رکھ لیے لیکن شہر دونوں متصل ہیں۔ ان میں سے بہت سی جگہوں پہ جب آپ جائیں تو آپ خود بھی نہیں جان سکتے کہ اس وقت آپ کے قدم پنڈی میں ہیں یا اسلام آباد میں ہیں، یعنی آپ کوئی لائن نہیں ڈرا کر سکتے کیونکہ آپ کو نقشہ شاید بہت اچھی طرح معلوم نہ ہو۔ تو ایسی جگہ جو ایک دوسرے سے متصل ہیں تو اس کے اندر قصر نہیں ہوگی۔ ہاں، یہاں سے اگر آپ نکل کر باہر جاتے ہیں اور مثال کے طور پر اگر آپ اس رائے کو لیتے ہیں 9 میل کی تو 9 میل، لیکن جب ان آراء کو لیتے ہیں جس میں 1 دن رات کا سفر اور 3 دن رات کا سفر، تو ایک کہتے ہیں کہ اس سے 48 میل بنتے ہیں اور دوسرے کہتے ہیں 60 یا 64 میل بنتے ہیں، کیونکہ 3 دن رات کے سفر کی بات آئی وہ جو عورت کے سفر کرنے کے ساتھ جسے ریلیٹ کیا گیا۔ تو ایسی صورت میں جب ہم واقعی محسوس کریں کہ ہم سفر پر ہیں یا دور کا سفر ہے اور آپ شہر سے نکل گئے ہیں، جیسے میں نے آپ کو 0 پوائنٹ کی مثال دی تھی، تو اس صورت میں قصر جو ہے اگر آپ لاہور جا رہے ہیں تو آپ شہر سے نکلنے کے فوراً بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ویسے ہی کہیں سیر تفریح کے لیے شہر سے ذرا باہر نکل گئے ہیں تو اس صورت میں شاید وہ سفر شمار نہ ہو کہ جس پہ قصر ہو سکتی ہو۔ پھر اسی طرح آپ یہ بھی دیکھیں کہ مثال کے طور پر ہم میلوں کی اگر قید لگائیں بھی اور کراچی جیسے شہر میں اگر کوئی رہ رہا ہے اور سارا شہر ایک دوسرے سے متصل ہے اور اگر 40 میل پہ وہ شہر پھیلا ہوا ہے تو ان لوگوں کی تو 40 میل میں بھی قصر نہیں بنے گی، اور کیسے کہ شہر تو ایک ہی ہے۔ تو اس میں بہرحال سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس سفر پر نکلتے ہوئے آپ اس کو سفر محسوس کر رہے ہیں کہ یہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں، لیکن ایک شہر یا ایک علاقہ اگر وہ 20 میل پہ بھی پھیلا ہوا ہے تو اس میں پھر میلوں کی قید نہیں ہوگی، وہ ایک ہی علاقہ شمار ہوگا۔ اور سفر کی ڈیفینیشن ہمیں پھر معلوم کرنی ہے اصل میں کہ کسی غرض یا کسی اس کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر جانا۔ اس میں بھی پھر ائمہ کے درمیان اختلاف ہوا کہ کیا ہر سفر پہ قصر ہو سکتی ہے یا وہ سفر جو معصیت میں ہو، مثلاً کوئی شخص چوری یا ڈاکے کی نیت سے کسی دوسرے شہر جا رہا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ فریب کرنے کے لیے، تو کیا وہ بھی قصر ہی کرے گا؟ یعنی ایک مفروضہ ہے نا، ایک بات فرض کی گئی۔ تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلا ہو، حج عمرے کے لیے نکلا ہو، علم حاصل کرنے کے لیے، تجارت کے لیے، یعنی جس میں کوئی خرابی کی بات نہ ہو، تو اس سفر میں اللہ کی نعمت اس کو یا رخصت اس کو ملے گی اور باقی میں نہیں۔ لیکن یہ بات بھی ہے کہ جس نے چوری کرنی ہے اس نے نماز کہاں پڑھنی ہے؟ لیکن ہمارے ہاں بعض لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور اسمگلنگ بھی کرتے ہیں۔ جب ہم مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھیں گے تو کیا ہم قضا کی نیت کریں گے؟ نہیں، ادا ہی کی نیت کریں گے اگر آپ سفر اور کسی شدید عذر کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔
अगला सवाल है, सबक से पता चला कि सवारी पर फर्ज नहीं पढ़ सकते, इसका असल मकसद नमाज के दौरान सवारी का रुका होना है या किबला की तरफ रुख होना है या नमाजी का खड़ा होना मकसूद है। इसमें आप देखें कि किबला रुख भी मकसूद है और नमाजी का क़याम भी मकसूद है, ये दोनों चीजें मकसूद हैं, इस वजह से सवारी पे फर्ज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। बाकी नफल वगैरह आप आम दिनों में भी बैठ के पढ़ सकते हैं, लिहाजा सवारी के ऊपर भी बैठ के आप पढ़ सकते हैं। कई दफा बाजार में मगरिब की नमाज आ जाए तो मियाँ मस्जिद चले जाते हैं, कार के किबले की रुख पार्क कर जाते हैं, मैं कार ही में नमाज अदा कर लेती हूँ, क्या ये दुरुस्त है? नमाज को मौखर करके इशा के साथ पढ़ा जाए? बेहतर है कार ही में पढ़ लें और उसमें आप सीट के ऊपर बैठ जाएं ताकि आप सजदा वगैरह भी कर सकें, क्योंकि अगर आप बाहर निकल के भी पढ़ेंगी तो शायद मर्दों के हुजूम में या सड़कों पे अगर गुजर रहे हैं तो आप खड़े होकर रुकू सजदा न कर सके, तो उस सूरत में फिर आप बेहतर है कि वक्त पे पढ़ें बनिस्बत इसके कि आप उसको डिले करें, या ये है कि किसी ऐसी मस्जिद में चले जाएं जहां एक तरफ आप भी पढ़ सकें। अगर वैन में बैठे बैठे असर का वक्त हो जाए और सिमत मालूम करना भी नामुमकिन हो तो क्या हम सीट पर बैठे बैठे नमाज पढ़ सकते हैं या घर जाकर मगरिब की नमाज के साथ मिलाकर पढ़ेंगे? असर और मगरिब आपस में मिलाई नहीं जा सकती, आपको असर की नमाज वैन में बैठने से पहले पढ़ लेनी चाहिए, यानी उसको थोड़ा अर्ली पढ़ के चल पड़े। और अगर ऐसा मुमकिन ना हो, आप समझ रहे हो कि आप पहुंच जाएंगे लेकिन आप नहीं पहुंचे, तो फिर जब कज़ा होने वाली हो या कज़ा होने का अंदेशा हो तो उस सूरत में फिर गाड़ी में ही पढ़ लेनी चाहिए, लेकिन इंतहाई मजबूरी के बगैर ऐसा करना दुरुस्त नहीं। बाब 705 में आता है, आप सफर में कभी सुन्नतें नहीं पढ़ते थे। आपने कहा था कि सुन्नत की इस्तिलाह तो देर बाद आई, नफल की इस्तिलाह इस्तेमाल होती थी, तो फिर यहाँ कौन सी सुन्नत मुराद है? अगर आप इसी बाब को देखें तो यहाँ पर लफ्ज लिखे हुए हैं, मन लम यततव्वा फी सफर। ततव्वो का लफ्ज जो है ये इस्तेमाल होता था जिसका लफ्जी माना है तौअन, यानी खुशी से करना, नफल इबादत। अब ये कॉन्टेक्स्ट हमें बताता है कि जो काम आपने फर्ज से जायद किया, नाफिला का क्या मतलब है? जायद है तेरे लिए। तो नफल या ततव्वो का मतलब होता है फर्ज से ज्यादा। फर्ज से ज्यादा की कई किस्में हैं। एक काम ऐसा है कि जो आपने फर्ज से इलावा किया लेकिन मुस्तकिल किया, कभी नहीं छोड़ा, उसको हमने समझने के लिए सुन्नत मुअक्कदा कह दिया। एक वो है जो आपने कभी कभार किया, जैसे चाश की नमाज है, जैसे कुछ और नमाजों के साथ आपने पढ़ा नवाफिल वगैरह, इनको हमने सुन्नत गैर मुअक्कदा कह दिया, जैसे असर से पहले के नवाफिल है। लेकिन वहां पर उन्होंने तर्जुमे में सुन्नत का लफ्ज इसलिए लिखा है हमारे समझने को, हालांकि अरबिक टेक्स्ट में ये ततव्वा का लफ्ज मौजूद है। आपने बताया था कि सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा तो हमने अपनी आसानी के लिए नाम रख दिए हैं, तो फिर सुन्नत और नफल में क्या फर्क है, जबकि पहले सिर्फ नवाफिल ही की टर्म इस्तेमाल होती थी? ये मेरे ख्याल इस सवाल से बात वाज़ेह हो गई होगी कि दो ही टर्म है बुनियादी तौर पर, एक फर्ज और एक नफल। और नफल में कुछ को सुन्नत कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अक्सर औकात पढ़ा और कसरत से पढ़ा, और मुअक्कद माने ताकीद भी की, जैसे फजर की सुन्नतें हैं। फिर इसी तरह हजरत इब्न उमर की हदीस है जिसमें जोहर से पहले और जुमा के बाद और कुछ और सुन्नतों का जिक्र है कि आपने वो कभी नहीं छोड़ी, वो 2 रकतें नहीं छोड़ी आपने। तो ये हदीस हमें क्या बताती है? कभी नहीं छोड़ी, यानी बड़ी ताकीद की इनकी। और बाकी जो है, जो आपने कभी कभार पढ़े, उनको हमने गैर मुअक्कदा, यानी इनकी ताकीद नहीं है, अगर पढ़ ले तो अच्छा है, अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। नफल नमाजों में जिन नमाजों की ताकीद की गई है उनको हम सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं, और जिनकी ताकीद नहीं मिलती उनको सुन्नत गैर मुअक्कदा कहते हैं। ये तो हो गई सुन्नतों की बात। मगर हम जिन नमाजों को आमतौर पर नफल कहते हैं वो कौन सी नमाजें हैं? नफल का मतलब है कि अपने दिल की खुशी से पढ़ी जाने वाली नमाज, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं भी पढ़ी। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप किसी वक्त वैसे ही शुक्राने के नफल अदा कर रहे हैं और उस वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई साबित नहीं, वैसे तो दिन रात का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जिसमें आपने ना पढ़ी हो, लेकिन जैसे चाश्त की नमाज इक्का दुक्का पढ़ने की हमें दलील मिलती है, तो इस वक्त में आपने ताकीद की तो भी आपसे साबित हो गई, सुन्नत बन गई वो। लेकिन वैसे अगर आप चाश्त की नियत के अलावा कोई सलाते हाजत पढ़ रहे हैं या किसी नमाज के बाद नमाज खत्म हो गई लेकिन चूंकि अब शुरू हुई तो आपका दिल चाहता है आप और ज्यादा पढ़ लें, तो उस सूरत में आप जितने भी एक्स्ट्रा नफल पढ़ें आप पढ़ सकते हैं। मसलन इन्होंने कहा है कि क्या जोहर की नमाज में 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत के बाद पढ़े जाने वाले 2 नफलों की दलील हमें सुन्नत से मिलती है? नहीं, सुन्नत से नहीं मिलती। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है कि आपने वो 2 नफल पढ़े। तो ये 2 नफल सिर्फ 2 नहीं हो सकते, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी पढ़ लें। तो ये जितने आप दिल की खुशी से पढ़ते चले जाएंगे वो सब नफल शुमार होंगे। नफल उस नमाज के लिए बोला जाता है कि जो ना फर्ज हो, ना सुन्नत मुअक्कदा हो और ना गैर मुअक्कदा हो, बल्कि अपने दिल की खुशी से इंसान किसी भी वक्त अल्लाह ताला के हुजूर झुकना चाहे। और इसी तरह मगरिब के बाद भी जो 2 नफल रखे गए या इशा के बाद भी वो 2 नफल जो आते हैं नमाज में, तो ये ना सुन्नत मुअक्कदा हो ना गैर मुअक्कदा है,
یہ ہمارے ائمہ نے، علماء حضرات نے لوگوں کو زیادہ اچھا نمازی بنانے کے لیے کچھ کچھ نفل ساتھ رکھ دیے تاکہ لوگ کچھ تو پڑھیں. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ خصوصاً آپ بچوں کا سلیبس ہمارے ملک میں دیکھیں تو یہ اسی پیٹرن پہ ملے گا کہ عشاء کی 17 رکعتیں لکھی ہوئی ہوں گی. حالانکہ آپ اگر کسی بھی عرب ملک کا، مصر لے لیں، سودان لے لیں، سعودی عرب لے لیں، عمان لے لیں، ان کے آپ سلیبس دیکھیں تو اس میں آپ کو رکعتوں کی تعداد یہ نہیں ملے گی جو ہمارے ہاں لکھی ہے. ہمارے ہاں آباء و اجداد کی تقلید اور ایک لکیر کے فقیر ہونے کی اس لیے بھی ضرورت تھی کہ عربی تو ہم کو آتی نہیں تھی، تو ہمیں جس طرح کسی نے بتا دیا ہم نے ویسے ہی کر لی، اور ہم کو دیکھ کے دوسرے لوگوں نے بھی کر لی. علماء نے یہ سوچا ہوگا کہ اب یہ لوگ کر رہے ہیں، ایک اچھا کام کر رہے ہیں، اس سے انہیں ہٹانے کی کیا ضرورت ہے، اور ان کو منع نہیں کرنا چاہیے. نماز ہی ہے، کوئی کفر تو نہیں، پڑھتے رہیں جتنی بھی پڑھ لیں، اور کم از کم اتنی تو پڑھ لیں. تو یہ علماء کا اجتہاد ہے ایک طرح سے. لیکن یہ ہے کہ ظہر سے پہلے کی سنتیں اور بعد کی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اب یہ بات بھی آپ کے لیے بڑی ہی نئی ہوگی، انوکھی ہوگی، جس پر آپ کو تھوڑی مشکل بھی پیش آئے گی، لیکن مشکل نہیں، آسانی ہونی چاہیے. حدیث کے مطابق مغرب کی سنتیں نہیں پڑھیں گے تو کیا عشاء کی سنتیں بھی نہیں پڑھیں گے؟ ہاں، اگر سفر میں آپ کریں گے تو عموماً تو سفر ہی میں جمع کیا جا سکتا ہے، گھر میں بیٹھ کے تو آپ کو نہیں جمع کرنا. لیکن اگر آپ سفر میں جمع کر رہے ہیں تو سنتیں نہیں پڑھیں گے، اور اگر آپ گھر میں ہیں تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ مثلاً آپ سو رہے تھے، اٹھے تو عشاء ہو چکی تھی اور مغرب کی نماز باقی تھی، تو مغرب کے ساتھ اگر عشاء کا اول وقت ہے تو آپ بے شک اس کی سنتیں بھی ادا کر لیں. لیکن آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ مغرب کی نہ پڑھیں سنتیں، عشاء کی سنتیں اور نوافل وغیرہ ادا کر لیں. میں نے یہ کنفرم کرنا ہے کیا میرا یہ عمل درست ہوگا. اگر میں صبح 10 بجے سفر کے لیے گھر سے نکلوں اور پھر تقریباً 2:50 پر ظہر اور عصر کی نماز جمع کر لوں، اس طرح مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز ملا کر 6:10 تک پڑھ لوں، اس طرح ایک نماز کا اول اور دوسری نماز کا اخیر وقت مل جائے گا، تو کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں، یہ درست ہے. سفر میں ایسا کر سکتے ہیں، اپنے شہر میں نہیں. کیا مغرب اور عشاء کی نماز کو ملا کر تقریباً 9 یا 10 بجے بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ اسی طرح کیا ظہر اور عصر کی نماز جمع کر کے 3:30 بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ اس میں بہتر یہی ہے کہ 2 نمازوں کے بیچ کا وقت ہو، لیکن اگر کسی مجبوری سفر کی وجہ سے وہ نہیں مل رہا تو آگے پیچھے تھوڑا ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں. کیا نمازوں کو جمع کرنے کے لیے سفر شرط ہے یا ضروری کام کی وجہ سے بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ مثلاً دوسرے شہر سے مہمان آ گئے اور ان کا اصرار ہے کہ ان کے ساتھ ہم شاپنگ کے لیے پنڈی باڑہ جائیں. اب ہم ظہر اور عصر اکٹھی 2 بجے پڑھ کر نکل جائیں تو واپسی پر مغرب ہو جائے گی، اور باڑہ کی مارکیٹ بہت تنگ اور رش والی ہے، وہاں نماز ادا کرنا عورتوں کا بہت ہی مشکل ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ ایک فرض کو ایک نفل کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا کہ ہم صرف شاپنگ کے لیے اپنی نمازیں ضائع کریں. اس کی کہیں بھی حدیث میں اور سنت میں کوئی دلیل نہیں ملتی، اور ہمیں بھی اس سے بچنا چاہیے. مہمان تو چونکہ مسافر ہوتے ہیں بعض اوقات، اس لیے وہ تو جمع کر سکتے ہیں، تو ان کو راستہ دکھا کے خود آپ واپس آ جائیں. ہم نے ویکنڈ پر گھر جانا ہے، ڈر ہے کہ راستے میں عصر کی نماز قضا ہو جائے گی. نماز پڑھنے کا کوئی انتظام راستے میں ہرگز نہیں ہو سکتا. کیا 12:30 پر ہی ظہر کی نماز کے ساتھ عصر کی 4 رکعت پڑھی جا سکتی ہیں؟ نہیں، اس وقت تو نہیں پڑھی جا سکتی. 2 بجے جب آپ کی چھٹی ہوتی ہے تو جانے سے پہلے آپ، جبکہ وہ درمیان میں وقت آ جاتا ہے، پھر عصر پڑھ کے نکل سکتے ہیں. زیادہ بہتر یہی ہے. سوال ہے، اگر ہوائی جہاز کا سفر 17 گھنٹے کا ہو تو اس میں نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. میرے خیال ہے کوئی بھی فلائٹ کنٹینیوسلی 17 آورس کی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ بریک آتی ہے راستے میں. بعض اوقات وہ مسافروں کو لاؤنج میں لے جاتے ہیں. اگر آپ پہلے سے ہی جہاز کے عملے سے یہ معلوم کر لیں تو آپ کو وہ بتا دیں گے، حتیٰ کہ وہ ڈائریکشن تک آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کس طرح ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ سعودی ایئر لائن میں تو خاص طور پر وہ قبلہ کی سمت بھی لگی ہوتی ہے. اب شاید نہ ہو، لیکن پہلے میں نے کافی غور کیا تو اس میں ہمیشہ پائی. لیکن ہمیشہ تو انسان اس ایئر لائن سے سفر نہیں کر سکتا، لہٰذا اگر وہ میگزین دیکھیں جو جہاز کے اندر رکھا ہوتا ہے، اس میں درمیان کا جو صفحہ ہوتا ہے اس میں فلائٹ ڈائریکشنز دی ہوتی ہیں کہ ایک فلائٹ مثلاً آپ یہاں سے اگر برطانیہ کا سفر کر رہے ہیں تو اس میں ڈائریکشن آپ کو پتہ چل جائے گی کہ آپ کس طرف کو فلائی کر رہے ہیں. اس سے بھی آپ اندازہ قبلے کا کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس سے آپ کو اندازہ نہ ہو تو آپ عملے سے پوچھ سکتے ہیں کہ مشرق و مغرب اس میں کس طرف کو ہے. اور اگر کوئی بھی صورت ایسی نہ ہو تو پھر جدھر بھی منہ آئے آپ ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں کہ نہ جگہ ہوتی ہے اور نہ محفوظ ہوتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ جھٹکے لگنے شروع ہوتے ہیں. محفوظ تو نہیں ہوتا، لیکن جھٹکے جب لگے تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ عموماً جو ایمرجنسی ڈورز ہوتے ہیں اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ جائے نماز ڈالی جا سکتی ہے. اور اگر وہاں پر آپ آکورڈ فیل کریں یا بہت رش ہو یا مشکل ہو تو جائے نماز پہ کھڑے ہو کے پڑھنے کی بجائے بیٹھ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر پھر بھی ممکن نہ ہو تو پھر اپنی سیٹ پر ہی بیٹھ کر آپ اطمینان سے پڑھ لیں، کیونکہ نماز چھوڑی نہیں جا سکتی. اب 17 گھنٹے کے سفر میں تو آلموسٹ آپ کی 5 نمازیں چلی جائیں گی.
پھر ہم نے لکھا کہ زندگی کا بھی بھروسہ نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں واقعی جہاز میں بیٹھ کے زیادہ موت یاد آتی ہے، تو نماز نہ ہی چھوڑی جائے تو بہتر ہے۔ باہر کے ملکوں میں سڑک پر جا رہے ہیں، ہائی ویز پر جہاں گھنٹوں سفر کرنا پڑتا ہے، بیچ میں گاڑی نہیں روک سکتے۔ میرا خیال ہے جتنے ہائی ویز میں نے سفر کیا اس میں کوئی ہائی وے ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں درمیان میں ریسٹ ایریا موجود نہ ہو۔ پیٹرول پمپس ہوتے ہیں، ریسٹ ایریاز ہوتے ہیں، ایون بغیر کسی اس کے ایمرجنسی لائن بھی ہوتی ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات چوڑی جگہ بھی ہوتی ہیں جہاں پر آپ کسی ایک جگہ پر کھڑے ہو کر ایسا کر سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت ایمرجنسی لائن پہ مت روکے کہ پیچھے سے پولیس نہ پہنچ جائے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر اس میں نماز قضا ہونے کا اندیشہ ہو تو میرا خیال ہے کہ آپ جب سفر شروع کریں اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اور خاتمے پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نمازیں جمع کرنے سے بہت بڑی وسعت آ جاتی ہے سفر کے ڈیوریشن میں۔ پھر اس میں ایک یہ ہے کہ کیا کار میں نماز پڑھ لی جائے انتہائی مجبوری میں، جبکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اور اس مجبوریوں کو میں ایکسپلین پہلے بھی کر چکی ہوں کہ آپ کہیں ایسی جگہ سٹک ہو گئے ہیں کہ جہاں واقعی آپ نہیں اتر سکتے، کوئی اور صورت نہیں، اور نماز جا رہی ہے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ زیادہ سے زیادہ پیش آئے گا فجر کے وقت، تو فجر میں عموماً ہم لمبے سفر کرتے ہیں اور اس میں بھی یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بریک آ ہی جاتی ہے۔ ظہر اور عصر آپ ملا سکتے ہیں، مغرب اور عشاء ملا سکتے ہیں۔ جب ظہر اور عصر آپ ملائیں گے تو آپ کو ایٹ لیسٹ آپ دیکھیں گے کہ 5-6 گھنٹے کا ٹائم مل جاتا ہے نارملی، اگر سورج 6 بجے بھی غروب ہو رہا ہو یا 7 بجے غروب ہو رہا ہو، تو اس لیے اتنے فکر کی بات نہیں۔ اور 6 گھنٹے کنٹینیوسلی سفر کرنا ویسے بھی بہت ٹائرنگ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نمازیں بیچ میں رکھ کے ہم پر بڑی رحمت کی ہے کہ تم اپنی جان پہ ظلم نہ کرو، تھوڑی دیر بریک لو، اپنے منہ ہاتھ دھو اور کھڑے ہو کے تھوڑا ریلیکس کرو، اور پھر اس کے بعد سفر کرو تاکہ حادثات سے بچ سکو، کیونکہ بہت تھکاوٹ کی حالت میں گاڑی چلانا اور اس پہ سفر کرنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، میرے بہنوئی مرچنٹ نیوی میں ہیں اور 2-4 مہینے وہ شپ میں سفر پر رہتے ہیں۔ واپسی پر ان کا قیام 4 یا 5 دن کا ہوتا ہے۔ وہ بیوی بچوں کو کبھی ساتھ لے جاتے ہیں اور کبھی نہیں۔ اس صورت میں ان کی قصر نماز کے بارے میں کیا طریقہ ہوگا؟ بات یہ ہے کہ وہ جو جہاز ہے وہی ان کا گھر شمار ہوگا۔ آپ نے جہاز بڑے بڑے دیکھے ہوں گے کہ وہ پورا ایک شہر ہوتے ہیں، اس میں ریسٹورانٹس، اس میں کسینو، اس میں شاپنگ ایریا، اس میں ریسٹ ایریا، اس میں گھر، اس میں دنیا کی ہر چیز ہوتی ہے۔ تو وہ ایک طرح سے اگر وہ فلوٹنگ ہوم ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ ان کے قیام کی جگہ، یعنی وہ ایریا جس میں وہ رہ رہے ہیں وہ ایک طرح سے ان کا قیام ہے، اور پھر فیملی بھی بعض اوقات ساتھ ہے تو وہی ان کا ایک طرح سے گھر شمار ہوگا۔ لہٰذا اس طرح مستقل قصر نہیں کرنی چاہیے، انہیں وقت پر نماز اپنی پوری ادا کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ ان کی جاب کا حصہ ہے نا۔ کوئی سفر ایسا سفر برائے سفر تو نہیں کر رہے نا، اس میں تو کیا کر رہے ہیں، ایک جاب کر رہے ہیں۔ ایک شخص اگر اسی جہاز کو وہ ساحل پہ کھڑا ہے اور اس کے اندر کام کر رہا ہے تو بھی وہ اپنی جاب کر رہا ہے، اور اگر وہ چل پڑا ہے تو بھی ایک اپنی جاب کر رہا ہے۔ تو اس لیے اس میں بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی نماز پوری ادا کریں۔ اگر ہم کسی دوسرے شہر گئے ہیں، ہمارا شروع سے وہاں ارادہ 25 دن ٹھہرنے کا ہے، کیا ہم پہلے دن سے وہاں پوری نماز پڑھیں گے یا 19 دن کے بعد؟ اب لوگوں کو اس میں کنفیوژن ہوتی ہے۔ اگر آپ کا کسی جگہ پہ لمبا ارادہ رہنے کا تو اس سے یہ نہیں مطلب کہ پہلے 2 ہفتے یا پہلے 19 دن ایکسکلوڈ کر لیں، نہیں، پھر پہلے دن سے ہی آپ پوری نماز شروع کریں گے۔ آگے میں نے لکھا ہے کہ جب کہ انسان سفر میں کسی دنیاوی کام سے جا رہا ہو، جیسا کہ اکثر ہمارے گھر والے پشاور خریداری کے لیے جاتے ہیں کیونکہ کپڑے سستے ہوتے ہیں، اب جب کہ ہمارے گھر میں شادی آنے والی ہے تو مجھ کو بھی جانا ہوگا اپنی پسند کے کپڑے لینے، تو میں تو صرف اس ڈر سے کہ گناہ ہوگا نہیں جاتی، جب کہ مجبوری بھی ہے۔ کیا کرنا چاہیے مجھے؟ کیا مجھے گناہ ہوگا؟ ایسی دنیاوی کاموں کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ صرف چند روپے بچانے کے لیے فرض کا قضا کرنا، اس کی تو کہیں بھی گنجائش نہیں نکلتی۔ آپ پیچھے حدیث واضح پڑھ چکے ہیں، خدا کے لیے ان کو ذرا بار بار پڑھیں کہ آپ کو باتیں اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائیں، کیونکہ یہاں تو بعض اوقات آپ کو نیند بھی آ جاتی تو پوری طرح بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پیچھے حدیث گزر چکی ہے عصر کی نماز کے بارے میں، خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ جس کی عصر کی نماز چلی گئی گویا اس کا گھر بار برباد ہو گیا، گھر بھی اور مال دونوں برباد ہو گئے۔ اب ایک طرف ہم چند روپے بچانے کے لیے صرف شاپنگ کرنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں اپنا شہر چھوڑ کے، حالانکہ اس سے کم کپڑوں پر بھی گزارا ہو سکتا ہے، اور اگر 2-4 روپے آگے پیچھے ہو گئے تو بھی گزارا ہوگا، لیکن ان چند روپے بچانے کے لیے نماز قضا کر کے آپ نے کتنا خسارہ کیا، کتنی بربادی ہوئی، وہ دنیا میں تو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن قیامت کے دن تو کوئی چیز بھی چھپی نہ رہ جائے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے ان طریقوں کو، ان عادات کو اور ان پسند اور ناپسند کے پیمانوں کو بدلنا ہوگا، اور اس میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی پشاور نہ جائے اور کوئی شاپنگ نہ کرے، آپ شاپنگ ضرور کریں، لیکن جب اللہ کا حق ہے تو وہ اللہ کا حق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کا وقت آ جائے تو اس میں کوئی بھی دوسرا کام جو ہے سوائے شدید ایمرجنسی یا مجبوری کے ہو نہیں سکتا۔ اس میں آپ کو وہ بات بھی یاد ہوگی کہ جس میں حضرت عائشہ ہی سے روایت آتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کام میں مشغول ہوتے، ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے، لیکن جو ہی اذان کی آواز آتی تو آپ ہمارے لیے اجنبی ہو جاتے۔ تو یہی بندہ مومن ہوتا ہے کہ حقوق العباد بھی ادا کرتا ہے، بندوں کا حق بھی دیتا ہے،
لیکن جب اللہ کے حق کا وقت آ جائے تو پھر ہر چیز سے وہ اجنبی ہو جائے. تو اس میں یہ اتنی بڑی مشکل نہیں ہے. آپ کسی بھی جگہ پر ہوں راستے میں، اسی لیے زمین پہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے، گھاس پہ اجازت ہے، اگر پاک جگہ نہیں تو ناپاک پہ بھی پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے نمازوں کو ترک کر بیٹھیں. اس میں پھر یہی بات لکھی کہ بعض اوقات بازار ضروری جانا ہوتا ہے شادی کی تیاری کے لیے. آج کل ویسے بھی شادیاں بہت ہو رہی ہیں، اس لیے لوگوں کے یہ مسائل بہت سامنے آ رہے ہیں. یہ کہتی ہیں کہ میں گھبراہٹ کا شکار رہتی ہوں، نماز بھی چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، تو اکثر دکان میں اجازت لے کر پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں لگتا. نہیں، صحیح ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر ایک طرف کو ہو کے آپ پڑھ لیں، کھڑے ہونے میں اگر آپ سمجھے کہ رکوع سجدے میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ سمٹ کے ایک طرف کو ہو کے پڑھ لیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ نماز قضا کر دیں. یہ انہوں نے لکھا کہ جبکہ اسلام میں کہ اپنے اوپر سختی نہ کرو، تو اسلام کی سختی یہ سختی نہیں ہے. ہم معاشرتی ضروریات کے لیے اور معاشرتی سختی کو تو ترجیح دیتے ہیں، یعنی وہ ہمیں سختی نہیں لگتی. بازار جانا سب سے مشکل ترین کام ہے اور بدترین جگہ ہے، لیکن وہ ہم کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور وہاں جانا ہم کو کوئی سختی نہیں لگتا، بلکہ ہم اشارے کے منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی کہے اور ہم چل پڑیں. تو اس صورت میں اسلام کا جو ڈسپلن ہے کہ یہ عبادت کا وقت ہے، وہ ہم کو پھر سختی لگتا ہے. اور جن لوگوں کے دل میں نماز کی محبت ہوتی ہے ان کو بازار جانا ایک سختی لگتا ہے. اب سختی کا معیار دو لوگوں کے نزدیک مختلف ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم جس چیز کو چاہیں سختی بنا لیں اور جس کو چاہیں اپنی محبت کی وجہ سے اس کو آسان سمجھیں. تو پھر اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے، کس کی امپورٹنس زیادہ ہے، کس کو ہم زیادہ ترجیح دیتے ہیں، کون ہمارے لیے زیادہ اہم ہے. جو اہم ہوگا وہ سب سے آگے ہوگا اور باقی سب چیزیں پیچھے چلی جائیں گی. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ جگہ ڈھونڈو. اور مجھے یاد ہے کہ جب مجھے بہت شوق ہوتا تھا بازار کا، ایک دور ہوتا ہے ہر انسان پہ آتا ہے، جب ہم پڑھتے تھے یونیورسٹی میں لاہور تو ہمیں تو نہیں کہیں پابندی ہوتی تھی ایسی بات، تو اکثر ہم لوگ چکر لگاتے تھے فرینڈس کے ساتھ. کبھی کوئی کتابیں، مجھے تو اکثر کتابوں کا ہی شوق ہوتا تھا، جو لمبی لمبی وہ نیچے فٹ پاتھوں پہ کتابیں لگی ہوتی تھی اور بڑی سستی قیمتی کتابیں مل جاتی تھی. تو ہمارا روز کا ہی شغل تھا کہ وہاں کتابیں وغیرہ دیکھتے رہتے تھے. اور اس میں یہ تھا کہ بعض اوقات نماز کا وقت تھا تو ہم نے مخصوص گھر مقرر کیے ہوئے تھے اور ان سے دوستی کی ہوئی تھی اور وہاں جا کے ہم نماز پڑھ لیتے تھے، اور وہ بھی ہمیں کبھی مشکل نہیں ہوئی. آج کل کے حالات ذرا مختلف ہو چکے ہیں، اس لیے دوستی کرنے سے پہلے اچھی طرح تحقیق کر لیں کہ آپ کسی ایسے گھر میں نہ گھس جائیں کہ جہاں آپ کو خطرہ ہو. لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات جیسے شہر کے انر سٹی میں کوئی نہ کوئی جاننے والے بھی رہتے ہیں تو انسان جا کے نماز بھی وہاں ادا کر سکتا ہے. یہ ہر شخص کے کامن سینس کی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب یہ پتا کہ نماز چھوڑ نہیں سکتے، قضا نہیں کر سکتے، تو اس سے کوئی نہ کوئی جگہ ضرور ڈھونڈ لیں گے. ایک عربی کا محاورہ من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا وہ پا لیتا. تو جب ہم کوشش کریں گے تو کہیں نہ کہیں ہمیں سر ٹکانے کی جگہ مل ہی جائے گی. لیکن اگر بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ ہمیں کسی اور چیز کی اہمیت ہے اور ہم نے یہ حدیث پڑھ کے سوچ لیا کہ اب ہر چھوٹی بڑی بات پہ ہم جمع کرنا شروع کر دیں، تو یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے. ایسا سوائے شدید ترین مجبوری کے نہیں ہو سکتا کہ جس میں انسان بالکل بے بس ہو جائے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات میں کوئی چیز اور حائل نہ کریں. اگر ٹرین میں سفر کر رہے ہوں اور جس چیز پر بیٹھے ہوں اس کے علاوہ جگہ نہ ہو کہ کھڑا ہوا جا سکے، سامنے والی سیٹ پر لوگ بیٹھے ہوں تو کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ سامنے سترہ رکھنا بھی مشکل، کیا بیٹھی ہوئی حالت میں نماز پڑھیں اور اسی حالت میں کہ لوگ سامنے ہوں؟ جی ہاں، کوئی حرج نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور ان کے سجدے کی جگہ پر وہ آڑی لیتی ہوئی ہوتی تھی تھوڑا سامنے کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے پہ جاتے تو ان کو ذرا ہلا دیتے، وہ اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھی، سجدہ کر لیتی، پھر اس کے بعد دوبارہ وہ اپنے پاؤں لمبے کر لیتی تھی. تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی. ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ٹائم الحمدللہ مکمل بالکل ہو رہا ہے. باب ینزلو للمکتوبتی، باب ینزلو للمکتوبتی، جہاں سے آج لیسن شروع ہوا تھا اس کے بعد یہ تیسرا باب ہے. ٹھیک. حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عبد اللہ بن عامر بن ربیعۃ ان عامر بن ربیعۃ اخبرہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو على الراحلة يسبح
یومیو برأسہ قبل ای وجہ توجہ. ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع ذلک فی الصلاۃ المکتوبہ. ٹھیک ہے، ایک اس کو مارک کر لیجئے، اور سیکنڈ ہم ریڈ نہیں کریں گے، آپ خود ریڈ کریں گے. باب من لم یتطوع فی السفر دبر الصلاۃ وقبلها. ٹھیک ہے، یہ باب، اس میں حدیث لیں گے 1102، حدیث نمبر 1102. یہ آپ ریڈ کریں گے جو حدثنا مسدد سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ انشاءاللہ ریڈ کریں گے، اور چھوٹی چھوٹی احادیثیں اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں، لفظی ترجمے کے لحاظ سے بھی یا سینٹنس وائز بھی. جی سسٹر حمیرہ، اب آپ سوال کر سکتے ہیں. سفر میں نمازوں کو ملا کر پڑھا تو اذان نہیں ہے، تکبیر ہے دونوں. اقامت. جی، لیکن اگر صرف ایک ہی نماز پڑھی جا رہی ہو سفر میں سفر میں تو بھی اذان نہیں ہوگی. ڈپینڈ کرتا ہے، جماعت کرا رہے ہیں تو اذان دے سکتے ہیں. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے اسفار میں انہوں نے بلال کو رضی اللہ عنہ کو آواز دی کہ بلال اذان دو، اور پھر کیا، لیکن لازمی نہیں ہے. گھر میں کبھی جماعت کرتے ہیں جی، تو اس میں بھی اذان دی جائے گی؟ اگر دے دیں تو بہت اچھا ہے، گھر میں کوئی اذان دینے والا ہو تو دے دیں، بہت ہی اچھا ہے. اور اگر نہ دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کم نہیں ہے، اقامت کر لیں. ٹھیک ہے، ہاں، لیکن بہرحال اذان کا اپنا ایک برکت ہے، ایک اجر ہے، گھر میں لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے. جی ایسا بھی کر سکتے ہیں، گھر میں اذان کی آواز آ گئی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.